ناول کا نام ہے اترن۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ ہلکی پھلکی نفیس سے کڑھائی سے سجا سیاہ اور آف وائٹ کریم کلر کا سوٹ اس کے متناسب سے سراپے پر عجیب ہی بہار دے رہا تھا۔ کمر تک آتے بالوں کی چوٹی کو آخری بل دے کر ربڑ بینڈ چڑھاتے ہوئے اس نے چوٹی کو جھٹکے سے کمر پر پھینکا تو اس کے لبوں پر خوشگوار سے مسکراہٹ تھی۔ آج اپنا آپ اسے خود ہی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر کاٹن کا دوپٹہ اٹھایا، سیاہ دوپٹہ جس پر کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے سے آف وائٹ پھول کڑے تھے۔ دوپٹے کی چاروں طرف آف وائٹ کلر کی انچ بھر کی پٹی تھی جس پر چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے پھول کڑے ہوئے تھے۔ اس نے بڑے شوق سے دونوں شانوں پر دوپٹے کو پھیلا لیا۔ تمتماتی رنگت اور آنکھوں میں اتری پرشوق سے چمک نے اسے بہت کھلا ہوا روپ دے دیا تھا۔ وہ بڑے اچھے موڈ میں عافیہ کے کمرے سے باہر نکلی تو اندر آتے عاقب سے ٹکرا گئی۔ او مار دیا! وہ مصنوعی آنکھوں بکا کرنے لگا۔ اف، دیکھ کے نہیں چل سکتے تھے؟ زینب کو حقیقت میں ناک پر چوٹ لگی تھی۔ سرخ ہوتی ناک کو ہاتھ سے دباتی وہ جھنجھلا کر بولی، دیکھ کے ہی تو چل رہا تھا، پھر ہوش ہی کہاں سلامت رہے۔ لائٹس میں آ رہی ہو آج تو؟ عاقب کے لب و لہجے کی شوقی نے اسے جھیمپنے پر مجبور کر دیا۔ بکواس مت کرو۔ لو، تمہاری تعریف بکواس ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں۔ اس کی نگاہ ابھی بھی زینب کے اچھوتے روپ پر تھی، تمتماتا چہرہ جس کا حسن بڑھتا جا رہا تھا۔ سچی کہہ رہے ہو؟ ادھر آؤ پھر بتاتا ہوں۔ وہ فوراً لافر ہوا تو زینب کو وہاں سے بھاگنا پڑا، مگر دل ایک الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ عاقب کی ذرا دیر کی توجہ بھی اس کے جذبات کو بڑھا دیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ تائی امی عاقب کے ساتھ اسی کو سوچے ہوئے ہیں، تبھی تو وہ بلا خوف و خطر اس کے سنگ خوابوں کے سفر پر نکل جایا کرتی تھی۔ فیصل نے گاڑی سالی شان بنگلے سے ذرا فاصلے پر روکی۔ پوش ایریا میں بنا وہ ایک شاندار بنگلہ تھا جس کے مکینوں کی عمارت پر کوئی شبہ نہیں تھا۔ عافیہ پر ہی جان طاری ہونے لگا۔ اس بنگلے کی خوبصورتی تھی کہ اس کے مکینوں کی عمارت کا رعب۔ اسے لگا وہ کبھی بول نہیں پائے گی، اور آنکھیں تھیں کہ اس خواب نگر کا نظارہ کر کے نہیں تھک رہی تھی۔ کیا بات ہے، گھر پسند نہیں آیا میری جان کو؟ فیصل اس کے قریب ہو کر محبت سے پوچھ رہا تھا۔ عافیہ کسی خواب کی گرفت سے آزاد ہوئی۔ یہ تم یہاں رہتی ہو؟ عافیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ ہاں تو؟ فیصل کے انداز میں بے نیازی تھی۔ مائی گاڈ، تم نہیں جانتے فیصل، یہ تو میرے خوابوں کا گھر ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ کبھی حقیقت میں میرا ہو سکتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ گندمی رنگت جذبات کی شدت سے تپنے لگی۔ گھور سیاہ آنکھوں کی چمک قابل دید تھی۔ فیصل کو اس پر بے اختیار پیار آیا۔ تم لڑکیاں بھی نا کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتی ہو۔ عافیہ نے جذباتی ہو کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے فیصل، اب میرے گھر والوں کے پاس تمہیں ریجیکٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ جواز تو ابھی بھی ہے عافی، میرے ابو کبھی بھی اس شادی پر راضی نہیں ہوں گے۔ چچا کی بیٹی کو مانگ رکھا ہے انہوں نے میرے لیے، اور مجھے اکیلے کے ساتھ تمہارے ابا تمہیں رخصت نہیں کریں گے کبھی، اور جائیداد بھی تبھی مجھے ملے گی جب میں شبانہ سے شادی کروں گا۔ وہ پریشان تھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، تم ابا سے ملو گے تو وہ تم سے بہت متاثر ہوں گے، اور تمہارے والدین بھی آہستہ آہستہ مان ہی جائیں گے۔ عافیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کا پیار بھرا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ اور اگر ابو نے مجھے آگ کر دیا تم سے شادی کرنے کی صورت میں تو؟ وہ عافیہ کا چہرہ کھوجتے جیسے اس کا امتحان لے رہا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو فیصل، اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے وہ، اکلوتے بیٹے ہو تم ان کے، اور کس کے نام کریں گے اپنا سب کچھ؟ عافیہ نے اپنے چہرے کی بدلتی رنگت کو بڑی مہارت سے چھپایا تھا۔ خیر، گھر سے تو نکال ہی سکتے، بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گی تم بھی۔ میری فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہر قسم کے حالات کا سامنا کر سکتی ہوں۔ عافیہ کے لب و لہجے میں پختہ عزم تھا۔ اتنی نازک سے تو ہو میری جان، میں اپنی وجہ سے تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فیصل کے محبت پر مسکرا دی، پھر تفاخر سے بولی، ڈونٹ وری جناب، ایسے بھی کوئی مشکل حالات نہیں آنے والے۔ 20,000 کی جاب ہے میری، اور ترقی کے چانسز الگ۔ ہاں، فیصل گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ پھر ایک نظر عافیہ کے سلونے چہرے کو دیکھ کر طمانینت بھری مسکراہٹ سے بولا، اسی بات کی تو تسلی ہے مجھے۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ عافیہ سائڈ مرر میں سے بنگلے کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس نے فیصل کے لفظوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی آج، پھر اتنی دیر کر دی آنے میں؟ اماں عافیہ کی شکل دیکھتے ہی شروع ہوئی تھی۔ وہ برآمدے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر تھکے انداز میں سینڈلز اتارنے لگی۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں، 9 سے 5 والی نوکری میں 7 کاہے کو بجنے لگی اب؟ اماں کا انداز تیکھا تھا، اور عافیہ کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ تڑک کر بولی، اگر میں 20,000 کمانے والا بیٹا ہوتی تو یہ سوال کبھی مجھ سے نہ کیا جاتا۔ خدا کی مار! اماں کو غصہ آیا۔ لڑکے اور لڑکی کی آزادی کی الگ حدود ہوتی ہیں بٹیا رانی۔ غصے میں وہ یوں ہی مخاطب کرتی تھی۔ اچھا اماں، باتیں سر پر نہ سوار ہو جائے۔ چائے پانی اس گھر میں کوئی پوچھتا نہیں، آنے جانے کا پوچھنے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بیزاری سے بولی تو اماں کو اپنا لب و لہجہ ذرا بدلنا پڑا۔ ارے میں کون سا اپنے فائدے کے لیے کہتی ہوں، تمہارا ہی بھلا اس میں، کل کو سسرال کے جوتے کھانے سے بچ جاؤ گی۔ عافیہ کے لبوں پر فیصل کی یاد سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ لو، وہاں اپنے ٹھاٹھ ہوں گے، یہ چند ہزار کی نوکری تھوڑی کروں گی میں۔ چند ہزار؟
ارے کمبخت پورے 20,000 کماتی ہے، شکر خدا کا پڑھائی میں اچھی تھی تو نوکری بھی شیخ صاحب کی سفارش سے اونچی جگہ لگ گئی۔ اماں نے گھرکا، یہ تو گھر کے حالات کی وجہ سے کر رہی ہوں اماں، سسرال جا کے میں شوہر نہیں پالوں گی۔ وہ تیکھی ہوئی۔ اماں کچھ کہنے لگی تھی کہ اسی وقت زینب ٹھنڈے ٹھار شربت کا جگ اور گلاس ٹرے میں رکھے چلی آئی تھی۔ عافیہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی، وہ یقیناً اس وقت چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ عافیہ کی آواز سن کر شربت بنا لائی تھی، تمتمائی رنگت، بہار کا سجوبن، سیاہ لباس میں وہ دمک رہی تھی۔ عافیہ کو لگا برآمدے میں یکلخت روشنی سے پھیل گئی ہوں۔ یہ لیں جی ٹھنڈا ٹھار شربت۔ تپائی پر ٹرے رکھتے ہوئے اس نے جلدی سے شربت کا گلاس بھر کے عافیہ کو پیش کیا۔ سرخ مرطوب لبوں سے چھلکتے ہموار و چمکدار دانتوں کی لکیر، اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ عافیہ کو خواہ غصہ آنے لگا۔ یہ نیا سوٹ پہن کے تم کچن میں کام کر رہی تھی؟ اس کی تیوری کے بل زینب کو گڑبڑا گئے۔ نہیں، وہ نہا کے آج پہنا تو پھر۔ اری آنکھیں کھول کے دیکھ، نیا کہاں؟ تمہارا ہی 2 سال پرانا سوٹ ہے جو تم نے اسے دیا تھا۔ اماں بیزار ہوئیں۔ عافیہ گلاس تھام کر شربت کے گھونٹ بھرنے لگی، مگر اس کی عجیب سی نگاہیں کچن کی طرف جاتی زینب کی کمر تک آتی گھنے بالوں کی چٹیا سے الجھ رہی تھی۔ آپا شادی پر زور دے رہی ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ اماں نے وہ بات شروع کی جس کے لیے وہ چنگی ڈال کر بیٹھی تھی۔ کس کی شادی کے لیے؟ وہ سرسری انداز میں پوچھ کر شربت کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اماں نے اسے قدرے گھور کر دیکھا۔ ظاہر ہے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے، تو کر دیں۔ خالی گلاس تپائی پر رکھتی اطمینان بلکہ بڑی بے اعتنائی سے کہتے وہ اٹھ گئی تو اماں مسکراتی اشتیاق سے بولی، تو بتا پھر کون سا مہینہ رکھوں شادی کا؟ وہ اندر جاتے جاتے رک گئی، پھر ان کی طرف پلٹی۔ آپ کیوں رکھیں گی؟ جن کا بیٹا ہے وہ رکھتے پھریں تاریخیں۔ اس کے ساتھ کی پر مسکرا دی۔ ارے بے وقوف، تاریخ تو لڑکی والے ہی دیتے ہیں نا، تمہارے ابا تو اگلا مہینہ ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی بات ہو گئی، پر جب سے عمر کی زبانی آپا کا حال سنے دل پریشان سا ہے، اس لیے میں بھی راضی ہوگی۔ وہ تفصیلاً گویا ہوئی تھی۔ عافیہ کے پیشانی کے بل گہرے ہوئے۔ ایکسکیوز می اماں، وہ قدرے زور سے بولی تو اماں ٹھنک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ کون سی منصوبہ بندیاں کریں گے آپ؟ کون سی شادی؟ کس کی شادی؟ میں تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتی شادی کا، اپنا کریئر بنانا ہے میں نے، اس نے صفا چٹ انداز میں کہا تو وہ ہول سی گئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، سالوں پرانی منہ زبانی کی بات ہے ہم دونوں بہنوں میں، اور پھر تجھے کون سا نہیں پتا تھا؟ 2 سال پہلے گجرات گئی تو عمر کو پسند کیا تھا تو نے، راضی تھی شادی پہ؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ بچپنا تھا میرا اور اماں، میں کراچی جیسے ہنگامہ خیز شہر سے اٹھ کر گجرات جا کے نہیں بچ سکتی، اس نے تلخی سے جواب دیا۔ نہ تو یہ اب یاد آیا تجھے؟ آتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہاں شادی نہیں کرے گی؟ تیری طرف سے ہاں کہہ دی تھی میں نے آپا کو۔ اماں کو غصہ آنے لگا۔ غلطی کی نا، مجھ سے اجازت لے کر بات کرتی۔ وہ اطمینان سے کہتی ان کا پارا چڑھانے لگی۔ بے خیرت، تو نہیں تو آ کے عمر کی تعریفوں کے پل باندھے تھے، میری شکل و صورت ہی ہے، نوکری تک تو ملی نہ تھی جناب کو، وہ حقارت سے بولی۔ چھوٹی موٹی نوکری تو کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی کوئی بڑا امتحان بھی دے رکھا ہے اس نے اعلیٰ نوکری کے لیے۔ اماں نے اسے تسلی دلانا چاہی۔ مجھے تو معاف ہی رکھیں، اور ابا سے بھی صاف کہہ دیں میں بیاہ کے اتنی دور پنجاب کے چھوٹے سے شہر میں نہیں بسنے والی، شادی میں کراچی ہی میں کروں گی۔ وہ صفا چٹ بلکہ بے دید و بد لحاظ انداز میں کہتی واپس پلٹی تو زینب غالباً جگ اور گلاس اٹھانے آئی تھی۔ عافیہ نے رک کر اسے گھورا۔ اور تم یہ سوٹ تبدیل کرو اور دھو کے اچھی طرح پریس کر کے میری الماری میں لٹکا دو۔ حکم صادر کرتی وہ اندر چلی گئی تو منہ کھولے کھڑی زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں ندیدی تھڑ دلی۔ اماں کو بیٹی کی عادت سے کراہیت آئی، وہ اکثر اپنی استعمال شدہ چیزیں زینب کو دے دیتی تھی، مگر وہی چیزیں جب زینب پر سجتی یا اسے جگمگا دیتی تو اکثر وہ دوبارہ اپنی چیز واپس مانگ لیتی تھی۔ زینب آنسو پیتی خاموشی سے برتن اٹھانے لگی۔ تو فکر نہ کر زینی، اس سے اچھا جوڑا لے کے دوں گی تجھے، اس کی تو عادت ہے ندیدوں والی۔ اماں نے اس کا دل رکھنا چاہا، زینب اسی خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دفعہ شادی ہو جائے آگے کے ساتھ میری، سب سے پہلے اسی کمینی کو سیدھا کروں گی۔ جگ گلاس سنک میں رکھ کر اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے انتقاماً خود کلامی کی تھی، پھر اپنے دوپٹے کو ہاتھوں پر پھیلا کر حسرت سے دیکھا اور آہ بھر کے رہ گئی۔ رات کھانے کے بعد اماں اور ابا کی میٹنگ ہوئی، جلدی ابا کے حضور عافیہ کی طلبی ہو گئی۔ عافیہ کو اسی بات کی امید تھی، اس کا ہوم ورک بھی مکمل تھا۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ ان کے سامنے گئی۔ ہاں بیٹا جی، یہ تمہاری اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہیں اب عمر سے شادی پر اعتراض ہے؟ ابا کو بات گھمانے پھرانے کی عادت نہیں تھی، ایک بات کہہ دینا اور پھر اس کو حرف آخر مان کر اسی پر جم جانا ان کی عادت عظیم تھی، اس لیے ان کی زبان سے کوئی فرمان جاری ہونے سے پہلے عافیہ ان پر اپنا مطمع نظر واضح کر دینا چاہتی تھی۔ جی ابا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں آپ لوگوں سے اتنی دور جانا نہیں چاہتی۔ دوسرا صوبہ یہ کوئی دوسرا ملک نہیں جو ویزا لے کر آنا جانا پڑے۔ اماں تڑخی۔ ابا نے انہیں گھور کے دیکھا، اپنی بحث میں کسی اور کے ڈائلاگ انہیں پسند نہیں تھے۔ تم کر لو بات۔ اچھا آپ کریں، اماں گڑبڑائیں۔ دوسرے یہ کہ عمر کے پاس ڈھنگ کی نوکری تو ہے نہیں، سارا خرچ عثمان بھائی چلا رہے تھے، اور وہاں جا کے اگر میں نے ہی نوکری کر کے شوہر کو پالیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں شادی نہ کروں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ نوکری کر رہا ہے، آج کم تنخواہ والی ہے، کل زیادہ والی بھی کر لے گا، بہت محنتی بچہ ہے، CSS کا امتحان دے رکھا ہے اس نے۔
ابا کو بھی عمر پسند تھا، حالانکہ وہ ایک بار ہی کراچی آیا تھا، مگر فون پر ان کا عمر سے رابطہ رہتا تھا، سب اس کے خیالات و افکار سے اچھی طرح واقف تھے اور مستقبل کے عزائم سے بھی۔ آئی ایم سوری ابا، مجھے پھر بھی عمر سے شادی نہیں کرنی، مجھے کوئی ویل اسٹیبلشڈ بندہ چاہیے، میں بیٹھ کے اچھے فیوچر کا انتظار نہیں کر سکتی۔ ابا نے اتنے صاف کو انداز پر بغور بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ اور وہ کون ہے؟ عافیہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا مگر ارادہ نہیں۔ جی ابا، فیصل ہے، اپنا پرپوزل بھیجنا چاہتا ہے میرے لیے۔ سر جھکا کر آہستگی سے بولی، تم نے اسے بتایا نہیں کہ تمہاری سالوں پہلے سے بات طے ہے؟ ابا کا لہجہ تیز تھا۔ وہ بچپن کی بات تھی ابا، اور پھر جب میرے پاس ایک بہترین آپشن موجود ہے فیصل کی صورت میں، تو میں عمر کے ساتھ گھٹن بھری زندگی کیوں گزاروں؟ وہ بھی انہی کی اولاد تھی، اپنی کہہ کر گزرنے والی صفا چٹ انداز میں بولی۔ اچھا، تو وہ کہاں کا لاٹ صاحب ہے؟ نام پتا تو بتاؤ اس کے اجداد کا۔ ابا نے تلخی سے کہا تو عافیہ کے لبوں پر تفاخر سے مسکراہٹ کھل گئی۔ مشہور انڈسٹریلسٹ ہیں مرزا فرمان علی، ان کا اکلوتا بیٹا۔ لو، وہ مرزے ہم ملک، ذات برادری سے ہی باہر ہیں وہ تو۔ اماں نے ہاتھ جھاڑے کو، یا بات ہی ختم؟ ذات سے باہر ہے، انسانیت سے نہیں اماں، ہماری طرح کے انسان ہیں وہ بھی۔ عافیہ کو برا لگا۔ کل کہو اس لونڈے سے اپنے باپ کو لائے ہمارے گھر، پھر پتہ چلے گا انسانیت کی کس درجے پر ہے وہ۔ ابا نے قطعی مگر تنزیہ لہجے میں کہا تو عافیہ کا دل دھڑکا، مگر اس وقت ہمت کی ضرورت تھی، تو وہ بھی ہمت کر کے کہہ ہی گئی، وہ اکیلا آئے گا فی الحال، آپ پہلے اس سے مل لیں، پھر اس کے باپ سے بھی مل لیجیے گا۔ ابا نے تیوری چڑھا کر گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ اچھا، تو پہلے وہ جائزہ لینے آئے گا ہمارا؟ اس نے کون سا گھر داماد رہنا ہے ابا؟ آپ اس کالی شان بنگلہ دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، محل لگتا ہے پورا۔ عافیہ کی آنکھیں چمکی۔ ابا نے طنز سے پھنکارا بھرا، پھر قطعیت سے بولے، تم بلاؤ تو صحیح کل اسے، مگر ایک بات سن لو، اگر میں اس سے پہلی ملاقات میں مطمئن نہ ہوا تو تم چپ چاپ بیاہ کر عمر کے ساتھ پنجاب چلی جاؤ گی۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، فیصل سے ملاقات آپ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے گی، عافیہ نے ازحد تک تیقن سے کہا۔ عافیہ کے جاتے ہی اماں نے آنکھوں پر دوپٹے کا پلو رکھا اور چہکوں بہکوں رونے لگی۔ ابا نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ ہائے عاقب کے ابا، یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا، لڑکی اپنے منہ سے اپنا رشتہ بتاتی پھر رہی ہے۔ نہ میں کہوں آپ سے اتنا نہ ہوا ایک تھپڑ ہی مار دیتے اس کے منہ پر۔ جاہلوں والی باتیں مت کرو، جو پہلے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغیرتی سے اپنی پسند کی شادی کا اعلان کر رہی ہے اسے اور باقی کر دینا۔ نہ ملک صاحب، میں اپنی آپا کو کیا منہ دکھاؤں گی، وہ بیچاری بیمار، بہو کے ہاتھوں تنگ، اس بیچاری نے تو یہی سوچا کہ دوسرے بیٹے کے لیے بھانجی لے جائے گی تو سارے دل درد دور ہو جائیں گے، وہ بھی 4 دن سکون کی زندگی گزارے گی، مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ دی اس کل موہی آفی نے۔ اماں کے بین جاری ہو چکے تھے۔ اری نیک بخت، کل آنے تو دے اس لانڈے کو، پتہ چل جائے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے۔ ہم بھی تو دیکھیں ایسی کون سا کروڑ پتی پسند کر لی ہے اس نے۔ ابا نے بات لپیٹی، مگر اماں کی سونسوں ان کی تسلی پا کر بھی دیر تک جاری رہی۔ السلام علیکم۔ اس کے انداز میں موجود تھکاوٹ نے ماں کے سامنے خوش دلی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا بچہ، نکہت ان کی آواز پر غالب تھی، مگر ان کی آنکھوں اور چہرے کی رونق عمر کو دیکھتے ہی لوٹ آئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر حرارت چیک کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ رات سے انہیں بخار تھا۔ ٹھیک ہوں اب تو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک کہاں، ابھی بھی بخار ہے آپ کو؟ وہ تفکر سے بولا۔ کچھ کھایا پیا بھی ہے آپ نے؟ اسے دفعہ اندیہان آیا، وہ صبح جاتے وقت بطور خاص بھابھی سے ان کے لیے کھچڑی یا دلیا بنانے کا کہہ گیا تھا۔ ان کی نگاہ بے اختیار سائڈ ٹیبل پر پڑے ڈھکے ہوئے برتنوں کی طرف اٹھ گئی، پھر وہ جلدی سے بولی، ہاں تم بتاؤ، تم نے بھی لنچ کیا یا ابھی تک بھوکے ہی ہو؟ انہوں نے صاف بات پلٹی تھی۔ عمر اٹھ کر دسترخوان اٹھا کر کھانا چیک کرنے لگا۔ قیمہ مٹر کا سالن اور ساتھ میں تندوری روٹی۔ اس نے لب بھینچے، پھر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تو وہ برا فروختہ سی ہو گئی۔ عمر بات تو سنو میری۔ مگر وہ دندناتا ہوا سیدھا ڈرامہ دیکھتی بھابھی کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ امی کو بخار ہے، انہیں کوئی ہلکی پھلکی غذا بنا کے دیجیے گا۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا تو پھر بھی مارے جذبات کے لہجہ تیز ہی تھا۔ بھابھی نے مجبوراً اپنے پسندیدہ ڈرامے سے نظر ہٹا کر اسے ناگواری سے دیکھا۔ دوپہر میں تو ٹھیک تھا، میں نے چیک کیا تھا، اور ویسے بھی قیمہ مٹر بنایا تھا میں نے، کوئی دال دلیا نہیں جو تم یوں تفتیش کرنے آ گئے ہو۔ بیمار آدمی تو قیمہ مٹر انجوائے نہیں کر سکتا بھابھی، میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ انہیں، وہ کہنے لگا تھا، مگر وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولی، تم کون سا کہیں کہ منسٹر لگے ہوئے ہو؟ میں کہہ گیا تھا، اتنا ہی خیال تھا تو خود بنا جاتے ماں کے لیے خاک گینے۔ میں 3 بچوں میں الجھی، کس کس کو دیکھوں، اوپر سے امی صاحبہ میرا دیا کھانا کھانے کے بجائے خود چائے بنانے کچن میں پہنچ گئی، لا کے بیچ صحن میں میرے جہیز کا کپ بھی پھوڑا اور چائے بھی پھیلائی۔ بھائی نہیں اتنی ہمت تو بستر پر پڑی رہی، مگر نہیں، میرا آرام تو کسی کو بھاتا ہی نہیں۔ بھابھی کے واویلے، ان کی بیکار کی خود ترسی، عمر نے دانتوں پر دانت جمائے۔ 1-2 لائنیں سن کر ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں نے دن کس قسم پسری کے عالم میں گزارا ہوگا۔ وہ یوں ہی سرکتا ہوا واپس آ گیا۔ کیوں گئے تم باہر؟ میں نے کہا بھی ہے اس کے منہ مت لگا کرو۔ امی کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ایسی کی تیسی ان کی، پہلے یہ آپ کا گھر ہے پھر ان کا۔ جوتے اتارتے ہوئے تلخی سے کہتا وہ سلیپر پاؤں میں اڑستا واش روم میں گیا اور ہاتھ منہ دھو کے جلدی ہی باہر نکل آیا۔ آپ نے انہیں سر پہ چڑھا رکھے امی، لوگوں کو دیکھیں ذرا کیسے بہوؤں کو کھینچ کے رکھتے ہیں۔
تولیے سے ہاتھ منہ صاف کرتا ہے وہ سنجیدگی سے بولا، اچھا بس اب سن لے گی تو عثمان تک بات پہنچائے گی، امی نے دبے لفظوں میں کہا۔ کہنے دے انہیں، اور عثمان آپ کا بیٹا ہے، جانتا نہیں کہ اس کی ماں کس طبیعت کی ہے؟ عمر کو غصہ آیا، اب وہ بھی تو اس کے بچوں کی ماں ہے نا بیٹا، وہ بے بسی سے بولی۔ بچوں کی ماں ہے، اس کی تو ماں نہیں ہے نا، عمر نے تیوری چڑھائی۔ اچھا بس اب بات ختم کرو، کھانا گرم کر کے لاؤں تمہارے لیے؟ انہوں نے بات بدلی۔ آپ بیٹھے، میں خود گرم کر لوں گا، بلکہ آپ کے لیے بھی کچھ لاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹرے میں اپنا کھانا اور ان کے لیے چائے بسکٹ لے آیا۔ بس اب تو ایک ہی حسرت ہے، جلدی سے عافیہ کو بیاہ کے لے آؤں، پھر میرے بھی سکھ کے دن آئے۔ امی نے چائے میں بسکٹ ڈبوتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ عمر کے ہونٹوں پر اس ذکر سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بہو بھگت رہی ہیں، اس سے دل نہیں بھرا آپ کا ایک اور لانے چلی ہیں؟ ارے میری ماں جائی کی اولاد ہے، میرا درد محسوس کرے گی، سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھے گی۔ دیکھا نہیں جب یہاں آئی تھی تو کتنا خوش تھی تمہارے ساتھ، اور میری بھی کتنی چاہت کرتی تھی۔ امی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ وہ تو ہے، مگر بہو بن کر لڑکیاں بہت بدل جاتی ہیں شاید۔ عمر نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے نوالا منہ میں رکھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری خالہ فاطمہ سے بات کی ہے میں نے، جلدی کوئی مثبت جواب دے گی وہ۔ بھائی جان تو ویسے ہی تمہیں بہت پسند کرتی ہے۔ عمر کو بھی یہ ذکر اچھا لگ رہا تھا۔ عافیہ 2 سال پہلے پنجاب آئی تھی اور ان کے ہاں مہینہ بھر رہ کر گئی تھی۔ کھلے ڈلے ماحول کی پروردہ عافیہ نے دنوں میں عمر سے بے تکلفی قائم کر لی تھی۔ ہنسی مذاق، ہلا گلا، کچھ بچپن سے طے شدہ رشتے کا بھی احساس تھا۔ عافیہ کو عمر کی پرسنالٹی اچھی لگی۔ عافیہ کی طبیعت میں چھا جانے کا عنصر زیادہ تھا، اس کے برعکس عمر کی طبیعت دھیمی اور مقابل کا مان رکھنے والی تھی، اس وجہ سے وہ عافیہ سے کچھ دبتا محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال عمر کی یہ کوالٹی عافیہ کو بہت پسند آئی تھی اور وہ اسے مستقبل کے کھلے اشارے دیتے واپس کراچی گئی تھی۔ ہفتے بھر میں رزلٹ آنے والے، امی دعا کیجیے گا بہت اچھی پوزیشن آئی، پیپرز تو بہت شاندار ہوئے تھے۔ عمر نے امید سے کہا، کیوں نہیں میرے بچے، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا تمہارا، بالکل تمہارے گمان کے مطابق۔ امی نے فوراً دعا کی تو وہ مسکرا کر کھانا ختم کرنے لگا۔ آج فیصل کو ابا سے ملنے آنا تھا، وہ آیا اور ابا کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بند ہو کے بیٹھ گیا۔ باہر عافیہ کے دل کو گویا پہیے لگ گئے تھے۔ چائے بھی عاقب کے ہاتھ منگوائی تھی۔ 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد فیصل کو ڈرائنگ روم کے بیرونی دروازے سے خداحافظ کہہ دیا گیا۔ اماں تک کو ملاقات نہ کرنے دی گئی۔ ابا باہر آئے تو سنجیدہ تھے، چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا ممکن نہ تھا۔ صحن میں بچھی کرسیوں کی طرف آئے تو اماں کے ساتھ عافیہ بھی ادھر آ ہی بیٹھی تھی۔ اسے امید تھی جس طرح فیصل نے اسے متاثر کیا تھا ویسے ہی ابا بھی اس سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ کیا بنا ملک صاحب، کیسا تھا لڑکا؟ اماں کے اشارے پر بھی وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھی رہی تو انہیں اس کے سامنے ہی پوچھنا پڑا۔ فیل، مکمل فیل۔ سرد بے تنا لہجہ عافیہ پر بجلی سے گرا گیا۔ کیا مطلب ہے ابا اس بات کا؟ وہ تڑپ ہی تو اٹھی۔ گاڑی لے کے روب جمانے آ گیا، اپنے باپ کی دولت کا نکھٹو، صاحب جائیداد ہے وہ، اتنا عالی شان بنگلہ۔ عافیہ احتجاجاً بولی مگر وہ تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ سب کچھ اس کے باپ کا ہے، صرف ایک گاڑی لے کے دی ہوئی ہے اس نے بیٹے کو پیٹرول پھونکنے کے لیے، سب پوچھا ہے میں نے، فارغ نکما پھرتا ہے۔ اسے کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ابا؟ کیوں، ساری عمر باپ کے ٹکڑوں پر پڑا رہے گا؟ ابا غرائے، سارے بزنس کا اکلوتا وارث ہے وہ، باپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے دھیان نہیں دیتا کام کاج کی طرف۔ عافیہ نے فیصل کی حمایت کی۔ بہرحال میرے تو کسی بھی سوال کا خاطر خواہ جواب نہیں دیا اس نے، میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں اس لڑکے سے۔ ابا نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ عافیہ مرنے والی ہو گئی؟ ایسا مت کہیں ابا، وہ کوئی سڑک چھاپ آدمی نہیں ہے، فارغ بیٹھ کے بھی کھائے تو دولت ختم نہ ہو ان کی۔ بہرحال میں تمہیں وہ فیصلہ سنا رہا ہوں جو اٹل ہے اور آخری۔ ابا نے اونچی آواز میں کہا تو ان کے دبنگ لہجے نے عافیہ جیسے بدلحاظ لڑکی کا دل بھی دہلا دیا۔ صرف تمہاری خوشی کی خاطر میں اس لڑکے سے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابا کے منہ سے گویا پھول جھڑے۔ عافیہ نے جھٹکا کھا کر ان کی طرف دیکھا۔ میری صرف اور صرف ایک شرط ہے، وہ بے حد سرد و سپاٹ لہجے میں بولے۔ جی ابا، وہ مؤدب ہوئی مگر اندر سے سخت بے قرار۔ اس سے کہو اپنے ماں باپ کو لے کر آئے، وہ باقاعدہ تمہارا رشتہ دیں جیسے شریفوں کا طور طریقہ ہے۔ ابا کا انداز قطعی تھا۔ عافیہ گڑبڑائی۔ ایک یہیں پہ تو فیصل کا کیس کمزور پڑتا تھا اور ابا نے بھی اسی پوائنٹ پر ہاتھ مارا تھا۔ ابا میں بات کروں گی اس سے، لیکن اس کی کچھ گھریلو مجبوریاں ہیں، عافیہ نے کہا۔ بتایا اس نے مجھے، چچا کی بیٹی منگیتر ہے اس کی، ابھی سے اپنے ماں باپ کو لائن پہ لگائے گا تو ہی اس گھر میں تمہاری جگہ بنے گی، ورنہ تو تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں وہاں اس عالی شان محل میں۔ ابا نے طنز کیا۔ بات تو ان کی 100% درست تھی، مگر فیصل کے والدین تو کبھی مر کے بھی عافیہ کا رشتہ مانگنے نہ آتے، یہ بات فیصل نے اسے شروع میں ہی بتا دی تھی۔ میں پھر بات کروں گی اس سے، شاید کوئی راستہ نکل ہی آئے۔ عافیہ بدھ سی گئی۔ ابا نے انگلی اٹھا کر اسے متنبہ کیا۔ یاد رکھنا آپی، میں نے اپنی غیرت کو سلا کے تمہاری اتنی عزت مانی ہے، لیکن اگر وہ لوگ رشتہ مانگنے نہ آئے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہ کرنا، میں تمہیں کسی چور دروازے سے ان کے بنگلے میں داخل ہونے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ ابا کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ عافیہ نے نظر جھکا لی۔ جی ابا، آہستگی سے کہا مگر اندر تو طوفانی اتھل پتھل مچی ہوئی تھی۔ وہ آفس سے نکلی تو پروگرام کے مطابق وہ گاڑی میں لیے موجود تھا۔ عافیہ فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ کسی پارک میں لے چلو، سکون سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ سست سی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ تمہارے ابا نے مجھے ریجیکٹ تو نہیں کر دیا؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ خوش دلی سے پوچھنے لگا۔
شاید تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عافیہ نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے وہ طارق عزیز بن کے سوال پوچھ رہے تھے۔ اسی سے مجھے لگ رہا تھا کہ دل سے وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے، بس آپ کوئی سے بولا۔ پھر پارک آنے تک وہ دونوں خاموش ہی رہتے۔ پر رونق پارک میں قطرے سائڈ پر وہ دونوں چلتے ہوئے ایک بینچ پر آ بیٹھے۔ اب بتاؤ تفصیل سے، کیا ارشاد فرمایا تمہارے ابا نے؟ فیصل کے انداز سے کوئی پریشانی ظاہر نہ تھی۔ ابا اس رشتے پر راضی ہیں، عافیہ نے ہے کہتے ہوئے رک کر فیصل کو دیکھا، جس کے چہرے پر حیرت پھیلی تھی۔ پھر گہری سانس بھر کر بولی، اگر رشتہ لے کر تمہارے والدین آئیں تو؟ اور یہی ایک کام ہو نہیں سکتا۔ تم میرے ابا کو نہیں جانتے فیصل، ان کا اس رشتے کے لیے راضی ہو جانا ہی کسی مارکے سے کم نہیں۔ اور تم میرے باپ کو نہیں جانتی، میرے تمہارے افیئر کا علم ہوتے ہی وہ اپنی بھتیجی سے میرا نکاح پڑھوا دیں گے۔ فیصل نے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں جواب دیا، تم ان کی اکلوتے بیٹی ہو فیصل، صرف بلیک میل کرو گی تو انہیں ماننا ہی پڑے گا۔ عافیہ نے اپنی سی کوشش کی، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر ایسا ہو سکتا تو مجھے کیا شوق ہے خواری کا یا ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں سننے کا؟ وہ بھڑک اٹھا تو عافیہ دھیمی پڑ گئی۔ پھر وہ بھی خود کو کمپوز کرتے ہوئے قدرے نرمی سے بولا، یہ خاندانی جائیداد اور بزنس کے معاملے ہیں جان، تم نہیں سمجھو گی۔ میری اور شبانہ کی شادی کی صورت میں شبانہ کے حصے کی جائیداد اور بزنس شیئرز ہمیں ملیں گے، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ اب تم سے تو فقط محبت کے مارے شادی کر رہا ہوں، ورنہ کیا حاصل ہو رہا ہے مجھے جو تمہارے ابا اتنی شرطیں رکھ رہے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے فیصل، لیکن اب کیا ہوگا؟ ابا نے تمہارا رشتہ قبول کرنے کی یہی ایک شرط رکھی ہے۔ عافیہ بے بسی سے بولی، پورا سائش زندگی کا خواب دور جاتا محسوس ہوا تھا۔ شادی میں نے تم سے ہی کرنی ہے جانے من، تمہارے ابا سے نہیں۔ ان کے راضی ہونے نہ ہونے سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیازی سے بولا تو عافیہ نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا، کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ مگر ابا کی رضامندی کے بغیر شادی کیسے ہوگی؟ شادی کے لیے ابا کا نہیں بلکہ دلہا اور دلہن کا ہونا ضروری ہے، وہ اطمینان سے کہتا۔ اس کے باغی ذہن کو نئی سوچ کے باغ تھما رہا تھا۔ عافیہ نے ابا کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ فیصل کے گھر والے اس رشتے پر کسی طور راضی نہیں ہیں، اس لیے انہیں فی الحال فیصل ہی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ مگر ابا متاثر تو کیا ہوتے، انہوں نے تو ہاتھ ہی جھاڑ دیے۔ فاطمہ، فون کر اپنی آپا کو اور شادی کی تاریخ طے کر لوں۔ ابا؟ عافیہ سکتے میں آ گئی، جبکہ اماں کی تو دل کی کلی ہی کھل اٹھی۔ بہن سے کیا وعدہ نبھانے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ میں نے کہا ملک صاحب اچھا شگن ہے، عافی کے ساتھ ساتھ عاقب کو بھی نپٹا لیں، گھر کی بچی ہے زینب، گھر ہی میں کھپ جائے گی۔ اماں بے حد خوش تھیں۔ ٹھیک ہے، سوچتی ہیں اس کا بھی کچھ۔ ابا نے پرمٹ جاری کر دیا۔ کچن میں کھڑی زینب تو خوشی کے مارے گانگھی ہو گئی۔ عاقب سے شادی ہو جانے کا مطلب تھا اس گھر میں ایک معتبر حیثیت ملنا، اور یہ کل موہی عافیہ بھی بیاہ کے دور دفع ہو جائے گی۔ متوقع آزادی کا خیال ہی اس کے روم روم میں خوشی دوڑانے کو کافی تھا۔ عثمان کا فون آیا تو وہ الجھا ہوا تھا۔ امی، کیا جلدی ہے آپ کو عمر کی شادی کی؟ اسے کوئی ڈھنگ کی نوکری تو کر لینے دیں، ایک اور ذمہ داری ڈال رہی ہیں اس پر جو نبھانے کی ابھی وہ قابل بھی نہیں ہوا۔ اس کے منہ میں یقیناً بیوی کی زبان تھی۔ تم بے فکر رہو، اللہ کے فضل اور عافیہ کے نیک نصیب سے امتحان میں بہترین نمبروں سے کامیاب ہوا ہے، وہ بڑی اعلیٰ نوکری لگے گی اب اس کی۔ امی بے حد خوش تھیں۔ کل ہی فاطمہ نے فون کر کے اگلے ماہ شادی کی تاریخ دی تھی۔ پھر بھی امی ذرا سوچ سمجھ لیں، عمر اس کی ذمہ داری اٹھا لے گا؟ وہ دبے لفظوں میں جو انہیں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ ایک دم سے ان کے ذہن میں کلک ہوا۔ تم بے فکر ہو بیٹا، ساری ذمہ داری وہ خود ہی اٹھائے گا، اور اپنی شادی کا خرچ بھی انشاءاللہ۔ ان کا لہجہ بھیگ سا گیا۔ ایک ہی روٹی پر پلنے والے کیسے اپنے رزق جدا کر لیتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر تو جیسا وہ مناسب سمجھے۔ میرا تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی، وہ مشکل ہی گزارا۔ وہ اپنا رونا رونے لگا۔ خدا بہتر کرے گا بیٹا، ماں کے دل نے خیر ہی کی دعا دی تھی، وہ خوش تھی اور عمر مطمئن۔ اس گھر میں آنے والی یقیناً اس کی ماں کو بہت سکھ اور عزت دینے والی تھی۔ خدا کے لیے کسی طریقے سے اپنے ابو کو راضی کرو فیصل، بلکہ اپنی امی کو، مائیں تو سدا کی رحم دل ہوتی ہیں، وہ یقیناً تمہارا ساتھ دیں گی۔ عافیہ نے شادی کی تاریخ طے ہونے والی بات فیصل کو بتاتے ہوئے التجا تک کر ڈالی۔ کیا فضول کی بحث ہے یار، نہ حاصل نہ وصول، ہمارے گھر میں فقط ابو کا فیصلہ چلتا ہے اور بس۔ فیصل اکتا کر بولا، تو پھر بیٹھ کے شادی کا دن آنے کا انتظار کروں؟ عافیہ کو غصہ آیا تھا۔ لنچ ٹائم میں وہ اس کے ساتھ چھوٹے سے ریسٹورانٹ کے کیبن میں موجود تھی۔ ہاں انتظار کرو، اپنی اور میری شادی کے دن کا، وہ شوخی سے بولا۔ تم بس گاڑی کی اڑتی دھول دیکھتے رہ جانا اور ابا مجھے عمر کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ عافیہ نے جل کر کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم لکھ رکھو، رخصت تو تم میرے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ حد درجہ مطمئن تھا۔ عافیہ کا دل اس کے تیقن بھرے لہجے پر ٹھہرنے لگا، شاید تب تک اس کے والدین راضی ہو جائیں۔ اگر تم عین شادی والے دن بھی اپنے گھر والوں کو راضی کر کے لے آئے تو میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گی فیصل، وہ جذباتی ہو کر بولی۔ ڈونٹ وری جان، تم شادی کی اچھی سے تیاری کرو، بس زیور کپڑے خوب دل لگا کے خریدو تاکہ گھر والے تمہاری طرف سے مطمئن رہیں۔ میری جان یاد رکھو، آخری چال ہماری ہی ہوگی۔ اس کا ہاتھ تھام کے یقین سے بولا اور اس کا ہاتھ لبوں سے لگا لیا۔ خوبصورت سے مسکراہٹ عافیہ کے لبوں پر پھیل گئی۔ زینب کا موڈ صبح سے خراب تھا جب سے عافیہ نے اس کے پیروں سے اپنی گلابی اور سیاہ 2 پٹی چپل اتروائی تھی۔ کمینی ندی دی، اللہ کرے مر جائے، دیکھی چیزیں واپس لینے والی۔ اس نے کتنی دفعہ آنسو پہنچے تھے۔ ہائے کتنی اچھی لگ رہی تھی میرے گورے گورے پیروں میں، اس نے حسرت سے سوچا۔ چپل خاصی مہنگی تھی مگر اس کی پٹی ڈھیلی پڑ گئی تو عافیہ نے یوں ہی الماری کے خانے میں ڈال دی۔ نئی جوتیوں نے اسے اس چپل کی یاد بھی بھلا ڈالی۔
2 دن پہلے اس نے زینب سے الماری کی صفائی کروائی تو وہ چپل شاید بطور مزدوری عنایت کر دی۔ زینی تو اسی پر خوش ہو گئی، فوراً ہی محلے کے بچے کو بھیج کر جوتی سلائی کروائی اور پہن لی، مگر اس کا شوق 2 دن ہی پورا ہوا۔ تیسرے دن عافیہ کی نظر اس کے پیروں پر پڑی تو اسے خیال آیا کہ اچھی خاصی خوبصورت چپل تھی۔ جب زینب کے پیروں پر اتنی اٹھ رہی ہے تو یقیناً اس کے پیروں میں بھی اتنی خوبصورت لگتی ہوگی۔ اس نے فوراً ہی حکم صادر کیا، یہ چپل اتار کے الماری میں رکھو۔ زینب کا دل حسب عادت ٹوٹ پھوٹ گیا۔ مجھے تو بس ہر کوئی اپنا مطلب نکالنے کے لیے استعمال کرتا ہے، زینی یہ کر دو، زینی وہ کر دو۔ اس کے بعد کون زینی، کہاں کی زینی؟ وہ سخت برگشتہ آزردہ تھی۔ عافیہ نے دل اور جیب کھول کر اپنے لیے زیور اور کپڑے خریدے تھے۔ اپنی سیونگز کو ہاتھ بھی مت لگانا، اکلوتی بیٹی ہو، باپ کے پیسے سے ہر شے بناؤ، فیصل نے مشورہ دیا، پھر وضاحت بھی کر دی۔ کل کو جانے کیسے حالات ہوں، کچھ عرصہ اگر مشکل کاٹنی پڑی تو کچھ میرا بینک بیلنس اور کچھ تمہاری سیونگ سے کام چل جائے گا۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، اور ویسے بھی میرا خرچہ نکال کے میری ساری تنخواہ بینک میں ہی جاتی ہے۔ ابا تو میری تنخواہ کا 1 روپیہ تک لینا حرام سمجھتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اوہو، یعنی کہ خاصی تگڑی آسامی ہو، وہ ہنسا تو آپ کی اعترائی ایسی ویسی۔ فیصل کی لاپرواہی پر عافیہ پریشان تو بہت تھی، مگر وہ معاملے کو اتنا ہلکے انداز میں لے رہا تھا کہ وہ بھی بہل جاتی۔ شادی میں محض 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا۔ لڑکی پہلے مہندی سے 1 روز پہلے کراچی آتے اور وہ 2 دن یہاں رہ کر دلہن لے جاتے۔ سب پروگرام طے تھا جب فیصل نے فون پر بڑے جوش سے اسے بتایا۔ مبارک ہو آفی، امی ابو کو راضی کر ہی لیا میں نے، وہ میرا پرپوزل لے کر آنے کو تیار ہیں۔ واقعی؟ وہ خوش ہو گئی۔ ہاں تم بتاؤ، آج ابھی شام کو کس وقت آؤں انہیں لے کر؟ وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ میں ابا کو بتاتی ہوں، وہی طے کریں گے۔ یہ شرط بھی تو انہوں نے ہی رکھی تھی، وہ پھٹتے مسرت سے بولی۔ اس کمعقل کو ذرا برابر بھی احساس نہ تھا کہ اس کی شادی طے ہو چکی ہے اور محض 1 ہفتے بعد بارات آنے والی ہے۔ اس نے جا کر پہلے اپنی یہ خوشخبری اماں کو سنائی۔ ہاں، وہ کھلے مور پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا کہہ رہی ہے کمبخت؟ افو، ابا نے ہی تو کہا تھا کہ فیصل کے گھر والے اگر رشتہ لے آئے تو وہ میری اور فیصل کی شادی ہو جانے دیں گے۔ مبارک ہو اماں، فیصل کے ماں باپ مان گئے۔ وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اماں کو تو ٹوٹ کر ہوش آیا، اسے 2 ہتھڑ رسید کیے۔ ارے حرام خور، بے غیرت، کیسی کلموہی ہے تو؟ ارے لاج نہ آئی تجھے شادی سے 5 دن پہلے دوسرا رشتہ لاتے، بے حیا؟ باپ کو پتہ چلا تو کدی سے زبان کھینچ لے گا تیری۔ اماں ایسا چینکی کہ حلق میں خراشیں پڑ گئیں، کھانسی شروع ہو گئی۔ زینب بھاگ کے پانی لائی اور گلاس ان کے منہ سے لگا دیا۔ ان کی آواز ابا کو ڈرائنگ روم میں سے باہر کھینچ لائی تھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہاں؟ وہ غصے میں تھے۔ 4 لوگ آئے بیٹھے اور تم نے یہاں اپنا ڈیک چلا دیا۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں عاقب کے ابا؟ اس بدذات سے پوچھے جس کے لچھن شریفوں والے نہیں رہے۔ وہ دوپٹے میں منہ دیے پھپک کر رو دیں۔ وہ حیرت سے عافیہ کی طرف متوجہ ہوئے جس کے تاثرات کی خودسری اور ماتھے کی تیوری انہیں صاف محسوس ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اماں کی تو عادت ہے، چھوٹی سی بات کو کھینچ کر چنگم بنا لیتی ہیں۔ میں نے تو صرف اتنا ہی بتایا کہ فیصل کے امی ابو مان گئے اور وہ شام کو انہیں میرا رشتہ مانگنے لا رہے۔ ابا پر بھی لمحہ بھر کو سختہ طاری ہوا تھا۔ اس کے بعد تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، عافیہ کی چٹکیاں پکڑ لی۔ خبردار، خبردار جو میری عزت کا جنازہ نکالنے والی بات مجھ سے نکالی ہو تو۔ وہ دھیمے مگر خونخوار لہجے میں غرائے تھے۔ زندہ گاڑ دوں گا اگر اب جو تمہارے منہ سے فیصل کا نام سنا تو۔ یہاں آیا تو ماں باپ سمیت کفن میں واپس جائے گا، کہہ دینا اسے۔ ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیل کر وہ تن فن کرتے واپس چلے گئے۔ عافیہ کے لیے ابا کا رویہ کھلی دھوکے بازی تھا۔ وہ احتجاجاً جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ لاڈ پیار میں ایک پلی اکلوتی بیٹی نوکری کر کے خود سر و خود مختار ہو چکی تھی، اور خود غرضی تو اس کی فطرت تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے تھے۔ اس سے پہلے سب اس کی ناراضی کو اہمیت دیتے تھے، مگر اس بار تو اس کی ضد اور جرم اس قدر کڑا تھا کہ کسی نے بھی اس کی کمرہ نشین ہونے یا بھوک ہڑتال کرنے کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ فقط زینی تھی جو اس کے لیے چائے پانی یا کھانا لے جاتی۔ دفعہ ہو جاؤ، کیوں بار بار آ جاتی ہو یہ سب لے کر؟ عافیہ نے غصے سے ٹرے کو پرے دھکیلا، مگر ان دنوں زینب کا موڈ اس قدر خوشگوار تھا کہ اسے اب عافیہ بیچاری سی لگنے لگی تھی۔ کیا کرتی ہیں عافیہ جی؟ شادی ہو رہی ہے آپ کی، یوں بھوک ہڑتال کرتی رہیں گی تو چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، روپ نہیں آئے گا دلہن بن کر۔ وہ مسکرائی۔ چمپئی رنگت اور براؤن کنچو جیسی شفاف آنکھیں، عافیہ جی بھر کر جیلس ہوئی۔ اتنے اچھے تو ہیں عمر بھائی، آپ کے کمپیوٹر میں ڈھیروں تصویریں ہیں ان کی۔ اس کی خاموشی نے زینی کی ہمت بندھائی تھی۔ تو تم لے لو، اتنا اچھا تھا، وہ غرا کر بولی تو زینی سہم سی گئی۔ تمہارا تو رنگ روپ مان نہیں پڑا نا، تم کر لو گی شادی؟ عافیہ کی تو زبان کے آگے کھائی تھی۔ نا جی توبہ، میں ایسے کیسے؟ آپ کی مہندی والے روز میرا اور عاقب کا نکاح ہے، اس نے گھبرا کر کہا، تو بات کے آخر میں رنگت میں سرخی اترنے لگی تھی۔ تو جاؤ، دفعہ ہو جاؤ، بھنگڑا ڈالو جا کے، تمہاری کون سا زندگی برباد ہو رہی ہے میری طرح؟ عافیہ نے غصے سے کہا تو زینی کا دل برا پڑنے لگا۔ عافیہ کسی کی خوشی میں تبھی خوش ہوتی جب خود وہ خوش ہوتی تھی۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، چڑیل کے مسکن میں۔ وہ ٹرے اٹھا کے بددلی سے پلٹ گئی۔ عافیہ کی خاموشی نے اماں ابا کو اس کی طرف سے خاصا لاپرواہ کر دیا تھا۔ ویسے بھی آج شام عمر کے گھر والے آ جانے والے تھے۔
کل مائیوں مہندی، پرسوں بارات کے بعد وہ دلہن لے کے پنجاب نکل جاتے۔ عاقب نے اسے ڈھولک پر آئی خواتین کے لیے چائے بناتے ہوئے کچن میں جا لیا۔ ہاں میری دلہن یہاں چھپی بیٹھی ہے، وہ ایک دم سے بولا تو چھلنی میں چائے چھانتا اس کا ہاتھ لرزا، گرم گرم چائے گر کر اس کے پاؤں کو جلا گئی تھی۔ اللہ، اس کے جملے کا مزہ کیا خاک لیتی، پاؤں لال سرخ ہو گیا۔ سوری مجھے نہیں پتا تھا کہ چائے ڈال رہی ہو۔ عاقب نے فوراً کان پکڑے۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ ارے واہ، بڑا غرور ہے زینی محترمہ کو، میں بات کرنے کو مرا جا رہا ہوں تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ وہ خفا ہونے لگا۔ زینی نے مسکراہٹ دبائی، دل روئی کے گالے کی طرح ہلکا پھلکا ہو رہا تھا۔ اس دن کو تو وہ خوب بنا کرتی تھی۔ وہاں چائے کا انتظار ہو رہا ہے۔ باریک سی گوٹی سے سجا لیمن کلر کا سوٹ اس پر کھل رہا تھا۔ عاقب نے آج سے پہلے اسے ہمیشہ گھر کی مرغی سمجھا تھا جو دال برابر کرتی ہے، مگر آج اسے احساس ہوا کہ کون سا ہیرا اس کی آغوش میں گرنے والا ہے۔ کل ہمارا نکاح ہے زینی۔ وہ جذباتی ہونے لگا، آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں کو جکڑا۔ زینی کے جذبات میں بھی تلاطم مچا، مگر اس نے بڑے حوصلے سے نگاہ اٹھا کر عاقب کو دیکھا۔ اونچا، لمبا، گندمی رنگت اور اچھے نقوش والا عاقب اس کا خواب تھا، یا شاید اپنی حیثیت بدلنے کے لیے استعمال کیے جانے والا ذریعہ۔ زینی، عاقب کی نگاہ کے ساتھ ساتھ آواز میں بھی خمار سا اترا۔ زینی نے بصورت اس کے ہاتھوں کو اپنے شانوں سے پرے کیا۔ ہوش میں رہو، اس کا تنبیہی جملہ بھی منہ میں ہی تھا کہ اس نے عاقب کے پیچھے عافیہ کو دیکھا۔ یہاں کون سی فلم کی ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ اس کا طنزیہ لہجہ اچانک ہی گونجا۔ عاقب کے جذبات حیران ہو گئے۔ وہ پانی پینے آیا تھا میں، کسی آ کر کہتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ باہر چلا گیا۔ زینب مڑ کر ٹرے اٹھانے لگی۔ کافی آوارہ ہو تم بھی۔ عافیہ کا کڑوا لہجہ اس کے اعصاب پر چابک کی طرح برسا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ خود آیا تھا یہاں، میں تو چائے بنا رہی تھی۔ زینی روحانسی ہونے لگی۔ ارے چل، بکواس تو اس کے سامنے کر جو تجھے جانتا نہ ہو۔ کیسے ابھی سے انگلی پڑنا چاہ رہی ہے اسے؟ اشاروں میں اسے یہاں لے کر آئی، پہلے بھی پتہ نہیں کیا کیا گل چھڑے اڑا چکی ہوگی۔ ہم تو بھئی اعتبار کے بندے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ عافیہ کی ذہنی گراوٹ کی تو کوئی حد ہی نہ تھی۔ زینب پیلی پڑ گئی۔ ایسے گھٹیا الزامات! اسی وقت لڑکے والوں کے آنے کا شور مچ گیا تو عافیہ اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھتی کچن سے نکل گئی۔ زینب نے دھندلاتی آنکھوں کو بے دردی سے ہتھیلیوں سے رگڑا۔ دل یکلخت تھی، بوچھل سا ہو کر جسے دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ عمر کی فیملی کے ساتھ خاندان کے چند خواتین اور مرد بارات کے طور پر آئے تھے۔ رات سکون کے ساتھ گزری۔ اوپری منزل پر سب کے زمینی بستر لگا دیے گئے تھے۔ 3 کمروں میں 15 لوگ آسانی سے سو گئے۔ البتہ عمر کو عاقب کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا تھا۔ عمر نے گرم جوشی سے اسے ہونے والے نکاح کی مبارکباد دی۔ سب ناشتے کے لیے اکیلی ذہنی گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اماں کو عافیہ کی سستی اور ہٹ حرامی بری طرح کھلی۔ ارے عافیہ کو جگاؤ، تمہارا ہاتھ بٹا دے کچھ، انہوں نے زینی کو پکارا۔ رہنے دیتائی امی، دلہن ہے، وہ کام کرتی اچھی لگے گی بھلا، زینی نے بجھے دل کے ساتھ مسکرا کر کہا تو وہ تل ملا گئی۔ تمہاری بھی تو شادی ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بندہ تخت نشین ہو کر بیٹھ جائے۔ آپا کے سامنے عافیہ کی ہٹ حرامی انہیں بالکل بھی نہیں بھا رہی تھی۔ اتنے سارے مہمانوں کو بھلا اکیلی زینب کیا سنبھال پاتی؟ عمر کی بھابھی سائقہ کے ہاتھ بھی طنز کا موقع لگا۔ بھائی ہم تو مہمان ہیں یہاں، ورنہ خود ہی اٹھ کے سب نپٹا لیتے، اب کون دلہن آپے دیکھتے ہیں، اور پھر گھر آئے مہمانوں کی خاطرداری۔ تب اماں کو اٹھنا ہی پڑا۔ وہ کڑے تیور لے کر عافیہ کے کمرے میں گئیں۔ اس قدر بے حیا اور ڈھیٹ لڑکی ہے یہ، رات ایک بار شکل دکھا کے دوبارہ پلٹی نہیں خالہ کی طرف، ہونے والی ساس ہے۔ وہ دروازہ دھکیلتی اندر آئیں تو بستر خالی پا کر دل مطمئن ہوا۔ عافیہ اٹھ گئی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً واش روم میں تھی۔ وہ بڑبڑائیں، شکر ہے اسے بھی عقل آئی کچھ، اس کی گوشمالی کرنے کے خیال سے وہیں بیٹھی تھی۔ تبھی انہیں دھیان آیا کہ بیڈ کی چادر بے شکن تھی اور سفید چادر تہہ کی ہوئی پیروں کی طرف پڑی تھی۔ عافیہ اتنی سگڑ تو نہ تھی کہ اٹھتے ہی چادر تہہ کر کے بیڈ شیٹ درست کر کے پھر باتھ روم جاتی۔ زینی نے کیا ہوگا سب کچھ صحیح۔ انہوں نے ذہن کو دوسری طرف لگایا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ زینی تو مستقل کچن میں سر کھپا رہی ہے۔ ان کا دل گھبرانے لگا۔ واش روم میں بالکل خاموشی تھی، پانی گرنے تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر ان کی نگاہ واش روم کے کھلے دروازے کی طرف کی جھری پر پڑی۔ وہ بدقت اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی۔ واقعی دروازہ کھلا تھا۔ انہوں نے دروازہ دھکیلا تو واش روم خالی۔ یہ صبح صبح کہاں دفعہ ہو گئی؟ ان کا دل گھبرا گیا۔ دروازے تک جا کر انہوں نے زینی کو زور زور سے آوازیں دی تو وہ بھاگتے ہوئے آئی۔ عافیہ کہاں ہے؟ انہوں نے متوحش انداز میں پوچھا تو وہ ان کے شانے کے اوپر سے کمرے میں جھانکتے ہوئے بولی، واش روم میں ہوں گی، میں تو صبح سے ادھر آئی ہی نہیں۔ میرے خدا، وہاں مہمانوں میں دیکھ، وہاں نہ ہو۔ ادھر تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ سب تو دلہن دیکھنے کو بےتاب ہیں، ابھی ناشتہ دے کر آ رہی ہوں سب کو، زینب نے تیقن سے کہا تو وہ لڑکھڑا سی گئی۔ بے شکن بیڈ شیٹ طے کی ہوئی چادر جیسے رات اس بستر کو کوئی سویا ہی نہ ہو۔ زینب نے گھبرا کر انہیں تھام لیا اور بیڈ پر لا بٹھایا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ ذہنی الماری چیک کر عافیہ کی، انہوں نے ڈوبتی آواز میں کہا تو وہ جیسے ان کی ذہنی حالت پر شک کرتی ان کو دیکھتے ہوئے بولی، الماری میں تھوڑی چھپی ہوں گی وہ، الماری میں زیور دیکھ کمبخت، کپڑا لتا دیکھ اس کرم و جلی کا۔ وہ دبی آواز میں دھاڑی تو گھبرا کر زینی نے عافیہ کی الماری کے دونوں پٹ کھولے۔ کل تک ہینگرز پہ جوڑے لٹک رہے تھے، خانوں میں تہہ در تہہ پڑے تھے۔ ان کی نگاہ بے اختیار الماری کے سائڈ پر پڑی جہاں عافیہ کے جہیز کے کپڑوں کا سوٹ کیس رکھا تھا۔ وہ جگہ اب خالی تھی۔ ڈوبتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور الماری کا لاکر کھولا۔ وہ کسی فقیر کے کاسے کی مانند خالی تھا۔ ہائے!
ان کی آواز میں غم و اندوہ تو تھا ہی، مگر کچھ ایسی کیفیت بھی تھی جس نے زینب کو لرزا دیا تھا۔ راکھ ڈال گئی ہمارے سروں پر، عافیہ تیرا بیڑا غرق ہو، وہ رو دیں۔ زینب کی پیشانی پسینے کے قطروں سے چمک اٹھی، ماں دھڑام سے وہیں بیٹھ گئی۔ تائی اماں، زینی مر گئے ہم لوگ، جنازہ نکل گیا آج تیرے تایا کی عزت کا، بھاگ گئی وہ بغیرت گھر سے۔ تائی اماں منہ پر دوپٹہ ڈالے بیان کر رہی تھی۔ زینب کو لگا اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ زینب نے چوروں کی طرح سارے گھر میں دیکھ لیا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ مجبوراً ابا کو کمرے میں بلانا پڑا۔ کیا مصیبت ہے، ہزار کام پڑے ہیں وہاں، اور یہاں تم؟ وہ کچھ غصے میں اور کچھ جھنجھلائے ہوئے اندر داخل ہوئے مگر اماں کو روتے کڑلاتے دیکھ کر گھبرا سے گئے۔ کیا ہوا نیک بخت؟ عاقب سرخ چہرہ لیے تیز قدموں کے ساتھ اندر آیا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ کون؟ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو۔ ملک صاحب لٹ گئے ہم، عزت کا جنازہ نکال گئی ہماری بیٹی، اماں بلک اٹھیں۔ ابا لڑکھڑا کر پیچھے ہٹے، پھٹی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ عاقب نے جلدی سے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ آفی کہاں ہے؟ وہ بے اعتباری سے اماں، عاقب اور روئے چہرے والی زینی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تو نہیں ہے گھر میں، الماری بھی خالی ہے، کپڑے زیور سب۔ زینی کو یہ لمحہ قیامت لگ رہا تھا۔ ابا کے منہ سے غراہٹ سے نکلی اور بس وہ وہیں ڈھہ گئے۔ تو جوان جہان عاقب سے بھی نہیں سنبھالے گئے۔ زینب بے اختیار اس کی مدد کو آگے بڑھی تھی۔ خالہ اور عمر کو یہ سب بتانا ایک اور قیامت تھا مگر اماں نے بڑی بہن کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی رنگت فک پڑ گئی۔ عمر نے سختی سے دانت بھینچے، کن پٹیوں کی رگیں نمایاں ہو گئیں۔ سائقہ بھابھی کے ہاتھ ایک نیا شوشہ لگا۔ اے لو، تو ہمیں کیا یہاں بے عزت کرانے کے لیے بلوایا تھا؟ نہ میری بیٹی رات کو گھر پہ ہی تھی، ملی تھی تم لوگوں سے، پتہ نہیں کس کے بہکاوے میں آ کر۔ اماں پھپک کر رو دیں۔ جھوٹ بولتی بھی تو کس منہ سے؟ ٹینشن سی ٹینشن، بارات کے ساتھ آئے مہمانوں کا خیال، ساری عمر کی جمع پونجی، ایک عزت، کراچی دلہن لینے آئے تھے، اب کیا کہتے سب کو؟ بارات بنا دلہن کے واپس جاتی۔ عمر کا دماغ خراب ہونے لگا۔ خالہ رونے لگی تو ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ میں کیا منہ دکھاؤں گی برادری والوں کو، سسرالی عزیز ہیں میرے، وہ اپنی جگہ صحیح تھیں۔ ابھی معاملہ فقط گھر والوں کے درمیان تھا مگر کسی کو بھنک پڑ جاتی تو ماں کی طبیعت کی خرابی عمر پر بھاری پڑنے لگی۔ تماشا بنوا دیا آپ لوگوں نے ہمارا، اگر لڑکی کی مرضی نہیں تھی تو پہلے بتا دیتے، ہمارے لڑکے کو کون سا لڑکیوں کی کمی تھی؟ سائقہ بھابھی بھی ان کے لتے لے رہی تھی۔ اماں نے ہاتھ جوڑ دیے مگر فقط ہاتھ جوڑنے سے معاملہ نہیں بننے والا تھا، سب کو ابا کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑا۔ زینی کا دل گھبرانے لگا۔ سب ڈرائنگ روم میں بند ہو گئے تھے۔ ابا کا دھیما لہجہ، عمر کی بلند آواز، تائی اماں کے بین، سائقہ کا تیکھا انداز گفتگو۔ دروازے سے کان لگا کر کھڑی زینی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ عمر اونچی آواز میں کچھ بول رہا تھا، ابا کی آواز میں شکستگی تھی، معافی کی طلب تھی، ہار تھی۔ دروازہ کھلا تو وہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ نگاہ عاقب کی سرخ ہوتی آنکھوں سے ملی، اسے دیکھ کر لب بھینچتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ سب باری باری چلے گئے تو اماں باہر آئیں اور حوانک کھڑی زینی کا ہاتھ تھام کر گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لائیں۔ پلٹ کر دروازہ لاک کیا۔ زینی متحیر سی کھڑی تھی۔ اماں اس کا ہاتھ تھامے اپنے بستر تک لائیں، اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ یہ دیکھ زینی، ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیا۔ وہ ہڑبڑا کر حواس میں آئی۔ یہ کیا کر رہی ہیں تائی اماں؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی یہ بات۔ ان کے ہاتھ کھولے۔ نہ میری بچی، یہ بات تو چھپنے والی نہیں ہے، ہم اگر اپنی آپا کی عزت بچا کے بھیجنے کا ایک راستہ ہے ہمارے پاس۔ وہ کیا؟ زینی کا اپنا دماغ گھما ہوا تھا۔ تیرے تایا نے کہا ہے آج نکاح کر دیتے ہیں عمر کے ساتھ، چپ کر کے دلہن بن کے بیٹھ جانا، میری آپا کی عزت رہ جائے گی۔ بڑی مشکل سے عمر مانے، اب تو اعتراض نہ کرنا۔ اماں کے ہاتھ پھر اس کے آگے بند گئے تھے۔ زینب کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، پھٹی آنکھوں میں عاقب کی لال ہوتی نگاہیں در آئیں تو ایک بار پھر اس کے نصیب میں عافیہ کی اترن آ گئی تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ حالات خراب، اس کا موڈ خراب، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی قسمت خراب۔ جہاں آج اس کا اور عاقب کا نکاح ہونا تھا وہاں اب اس کا اور عمر کا نکاح ہو رہا تھا۔ مہمانوں میں سے کسی کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں چلا۔ لمبے گھونگھٹ والی نکاح کی دلہن اور اس کے بعد میک اپ سے سجی سوری عافیہ کے پرانے مگر کامدانی جوڑے میں ملبوس۔ زینب کے جسم کو وہ جوڑا کاٹ کھا رہا تھا۔ وہ متوحش تھی۔ زندگی نے ایک دم سے کروٹ بدل کر سب کچھ اتھل پتھل کر دیا تھا۔ ایسے میں اس کی سراسیمگی کو اس کی واحد محلے دار دوست نے کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب نکاح کے بعد وہ اسٹور میں گھسی زاروں کی طرح روئے جا رہی تھی، تائی اماں کے حکم کے بموجب اسے چپ کروانے میں جب وہ ناکام ہو گئی تو تقریباً چلائی اٹھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے زینی؟ اندھی ہو گیا؟ دکھائی نہیں دے رہا قسمت نے کیا کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر وہ گرائی کہ ایک فقط وہی تو تھی جس پر وہ غصہ کر سکتی تھی، لڑ سکتی تھی۔ اسے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، اطمینان سے کہتے ہوئے سامیہ نے اس کا بازو تھاما اور باہر کی طرف بڑھی، اور در سے ماتھے تو وہ بھی پڑی ہوئی تھی، اس سے الجھنے لگی۔ سب سے نظریں بچا کر سامیہ اسے کھینچتی گھسیٹتی چھت پر لائی۔ اچھا بھلا میری زندگی میں اب سکھ آرام آنے لگا تھا؟ قسمت کھلنے لگی تھی کہ پھر سے قسمت نے دھوکہ دے دیا؟ ٹیرس کی دیوار سے ٹیک لگائے وہ پھپک کر رو پڑی۔ کیا پتہ تمہارے سکھ اور آرام کا راستہ اب کھلا؟ سامیہ آرام سے بولی۔ ساری عمر عافیہ کی اترن پہنی ہے میں نے، اب شوہر بھی اسی کا چھوڑا ہوا۔ زینی سے تو بات ہی مکمل نہ ہو پائی۔ سامیہ نے تعصب سے اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا۔ کتنے سال برتا ہے اس نے اس چھوڑے ہوئے شوہر کو؟ وہ طنز سے پوچھا۔ نام تو آ گیا نا اس کے ساتھ، اور ان دونوں کی دوستی بلکہ عشق کے قصے عافیہ سنا چکی ہے مجھے۔ یہ بڑی بڑی تصویریں دونوں کی عافیہ کے کمپیوٹر میں۔
دوپٹے سے ناک پہنچتے ہوئے وہ لال گلابی ہو رہی تھی. بڑے دکھ سے بولی, ایسے ہی عشق ہوتا تو یوں بھگوڑوں کی طرح اسے چھوڑ کر بھاگتی؟ کچھ بھی نہیں تھا ان دونوں کے درمیان. سامیہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا. وہ تو بارات لے آیا نا جو عشق میں سچا تھا. یہ تمہاری قسمت کی بارات تھی, اسے آنا ہی تھا زینی. اب اڑ کے پنجاب جانے سے تو رہی تم. اچھی بھلی آفی سے شادی ہو رہی تھی, آکی سے شادی ہو رہی تھی. کیسے ٹھاٹھ ہوتے اس گھر میں میرے. آپ یہ بھی دفعہ دور ہو جاتی. اس کا کوئی ایک غم تھوڑی تھا, اب دوسرے کی دم پکڑ لی. الو کی. سامیہ نے بے اختیار غصہ کنٹرول کیا. کیا ٹھاٹھ ہوتے یہاں تمہارے؟ اتنے سالوں سے تمہاری تائی تمہیں اپنی بیٹی کی اترن پہنا رہی ہیں, کبھی بازار سے دلایا بھی تو کمتر, یا وہ جو ان کی بیٹی نے ریجیکٹ کر دیا, یہ ٹھاٹھ کر آتی تمہیں؟ مفت کی نوکرانی ہو, نکمے فارغ بیٹے سے بیاہ رہی تھی تمہیں. سامیہ نے 2 آنکھیں مزید اس کے ہاتھ میں تھمائی, مگر جو جان بوجھ کے رندھا ہو اس کا کیا فائدہ. تمہیں کچھ نہیں پتا. زینی نے پھر مظلوم بننا چاہا, مگر سامیہ اس پر بھاری تھی. تیز لہجے میں بولی, مجھے سب پتہ اور تم سے زیادہ پتہ, اور اب تم یہ مظلومیت کا لبادہ اتار دو. زینی, خدا کا شکر ادا کرو کہ ایک عزت دار گھرانے میں بیاہ کے جا رہی ہو. اس گھر کی بیٹی بھاگے جسے وہ بہانے آئے تھے, مگر دیکھ لو سر منہ پیٹ کے تمہاری تائی اور تایا کی عزت اچھالنے کے بجائے نہ صرف اپنی عزت سنبھال رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کی عزت بھی ڈھک کے جا رہے ہیں تمہیں بیاہ کے. یہ تو ان لوگوں کا بڑا پن ہے. زینی کچھ متفق ہوئی. تو اب تم لوگ بھی چھوٹے پن سے نکل آؤ, انہیں کوئی بڑا پن دکھا دو. سامیہ نے طنز کیا, پھر اسے سمجھانے لگی. یہ تو سوچا بیوقوف لڑکی کہ اس کی قسمت میں تمہیں بیاہ کر لے کے جانا لکھا تھا. اور عمر, پتہ نہیں ان سب کا وہاں جا کر مجھ سے کیسا رویہ ہو. وہ اندر سے بہت سی باتوں سے خوفزدہ تھی. کچھ نہیں ہوگا. عافیہ کی خالہ بڑی اچھی خاتون ہے, تمہاری تائی سے زیادہ حوصلے والی اور صبر و برداشت والی. کوئی اور عورت ہوتی تو بہن کی عزت اتار دیتی, اور پھر تم سے تو سب راضی ہی ہوں گے. اتنے نازک وقت میں سب کی عزت بچا رہی ہو تم, ورنہ تو دونوں گھر کی ناک کٹ چلی تھی. سامیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یکلخت روشنی میں لا کھڑا کیا تھا. سبکرو ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا. ارے ہاں, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. اس کی براؤن آنکھیں جگمگا اٹھیں. اب تو سب کی نظروں میں میری اہمیت ہوگی. بالکل, اور یہی تو تم چاہتی تھی. اس کے لیے تم عاقب جیسے ویلے نکمے سے شادی کرنے کو بھی تیار تھیں. سامیہ نے اطمینان سے کہا تو وہ کھلکھلا دی. واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے تو اپنی ایک حیثیت چاہیے تھی اور وہ مل گئی. سامیہ نے سکا سانس لیا. آگے کی زندگی میں چاہے کیسی امتحان کیوں نہ ہوتے, فی الحال تو مطلع صاف تھا. یہی اطمینان تھا جس کی بدولت اگلے روز ناک بو چڑھا کر عافیہ کا پرانا مگر خوبصورت سا کامدانی جوڑا اس نے پہن ہی لیا. لمبے سفر کی وجہ سے بری لے کر نہیں آئے وہ لوگ, وہاں جا کر تو عیش ہی ہوں گے تمہارے. سامیہ کی تسلی نے جوڑے کی چبھن کو قدرے کم کیا. ساتھ ہی بے ساختہ گلا بھی ہوا. تائی اماں سے اتنا نہ ہو سکا کہ نکاح چاہے رہ ہی گیا تھا کہ موقع پر 4 جوڑے اس کے بھی لے لیتی. سامیہ سچ کہہ رہی تھی, گھر کی مرغی دال برابر. دنیا داری تھی, ورنہ اگلے دن وہ لوگ بنا کچھ کھائے پیے وہاں سے نکل پڑتے. اسے مووی اور تصویروں کے لیے عمر کے ساتھ بیٹھنا پڑا. اب زینی کا موڈ اچھا تھا, اور شاید وہ واحد نفس تھی جو اس فنکشن کو انجوائے کر رہی تھی. باراتیوں کو تو دلہے کا اسپارٹ سا انداز ہی الجھن میں ڈال گیا تھا. یہ وہ عمر تو نہ تھا جو پرسوں کے سفر میں ان کے ساتھ اپنی دلہن لینے نکلا تھا. ٹرین کا سفر تھا, کچھ امی کی طبیعت کی خرابی بہانہ بنی, واپسی جلدی ہو گئی. تائی اماں نے بیمار بہن کے پاؤں تھام لیے. تمہارا کیا قصور, جس کی قسمت میں جو تھا مل گیا. بڑے حوصلے سے کہہ کر وہ بہن سے وداعی ملی. زینی نے تائی اماں سے ملتے ہوئے مصنوعی منہ بسورا. اب تو نئی زندگی کا ایسا تجسس ہو چلا تھا کہ سب نقصان اور گھاٹے بھول گئے تھے. اس کے برعکس تائی اماں یوں سے بھینج کے روئیں جیسے اپنی اکلوتی نازوں پلی کو بیاہ کر دور دیس بھیجنے والی ماں رویا کرتی ہے. واپسی کا سفر محض انسانوں کا نہیں, مختلف سوچوں کا تھا. اگلے روز وہ شمالی علاقہ جات کی طرف نکلنے والے تھے. عافیہ نے کسل مندی سے انگڑائی لی. 2 دن ہوٹل میں ہی ٹھہرے رہتے. فیصل نہا کے بھی نکل آیا تھا. پینٹ بنیان میں ملبوس وہ بال سنوار رہا تھا. میری جان, جو خرچہ یہاں کرنا ہے وہ ناردرن ایریاز میں کر لیں گے. ہنی مون کے دوران تو یوں بھی پیسہ پڑ لگا کر اٹھتا ہے. منہ بناتے ہوئے عافیہ کو اٹھنا ہی پڑا. تمہارے پاس کچھ رقم ہے تو دے دو, مل ملا کے کافی ہو جائیں گے. نکلتے ہوئے فیصل نے کہا تو سر ہلا کر عافیہ نے اپنے بیگ میں سے پرس نکال کر 20,000 اسے تھما دیا. ہوٹل سے باہر نکلے تو فیصل کے پیچھے بڑھتی وہ ٹھٹکی. فیصل گاڑی کی ڈگی میں سامان رکھ رہا تھا. یہ تو تمہاری گاڑی نہیں ہے, بیٹھو تو بتاتا ہوں. فیصل ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تو وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی. فی الحال تو گھر والوں کو بھنک بھی نہیں پڑی ہماری شادی کی. بس میں نے یہی کہا ہے کہ ناردرن ایریاز کی سیر کو جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ. اپنی گاڑی لیتا تو کچھ کیش تو نکلوا لیتے بینک سے. عافیہ کو اپنے 20,000 یاد تھے. ناک چڑھا کر بولی, ابو کا موڈ پہلے ہی خراب ہے جانم. سیر و تفریح کا سنتے انہوں نے محنت کی عظمت اور کام پر لیکچر دینا شروع کر دیا. ایسے میں کیش مانگتا تو جوتے پڑتے. وہ مسکرا رہا تھا, مگر عافیہ تو مسکرا بھی نہیں پائی. اس کی شکل دیکھ کر فیصل ہنس دیا. ابھی تو عشق کے اور بھی بہت سے امتحانات باقی ہیں. اس کا مطلب پا کر عافیہ کھسی آئی. وہ تو ٹھیک ہے, میں تو اس لیے پریشان ہوں کہ لمبے سفر کے لیے نکل رہے ہیں, ہاتھ میں کھلا پیسہ ہونا چاہیے. تم دیکھنا تو صحیح کیسا شاندار ہنی مون ہوگا. بلکہ یہ تو ٹریلر ہے, اصل ہنی مون تو تب ہوگا جب میں تمہیں یورپ گھمانے لے جاؤں گا. وہ تفاخر سے کہتا عافیہ کو سرشار کر گیا. واقعی اب جلدی کس بات کی تھی. فیصل اس کی مٹھی میں تھا تو سب کچھ اس کی دسترس میں تھا. جلد یا بدیر وہ اپنے باپ سے سب کچھ حاصل کرنے والا تھا. گنگناتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے فیصل کو اس نے بڑے پیار سے دیکھا تھا.
وہ ٹرین میں پہلی بار سفر کر رہی تھی، اس لیے دلہن ہونے کے باوجود شرم و حیا کو بالائے طاق رکھے تمام راستے کھڑکی سے لگی باہر کی رونقیں دیکھتی رہی۔ عمر نہ جانے کہاں بیٹھا تھا، ایک بار بھی بھولے سے جو اس طرف پھٹکا ہو۔ امی کی طبیعت ناساز سی تھی، تمام راستے اوپر دوپٹہ ڈالے پڑی رہی تھی۔ زینی کو شک سا تھا کہ وہ رو رہی ہیں، مگر اس نے زیادہ غور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یوں بھی وہ تو نئی زندگی کی شروع کرنی جا رہی تھی، جو پہلے سے اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ وہ اپنے غموں اور خوشیوں کے ساتھ جی رہے تھے، مگر زینی نے فی الحال اس زندگی سے کچھ تجربہ نہ حاصل کیا تھا، اسی لیے سامیہ کے دیے خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ تمام راستے سائقہ بھابھی، ان کی گھنی سی ماں اور ماڈرن چلتر سی بہن سرگوشیاں کرتی اور ٹھٹھے لگاتی رہیں۔ بھابھی کے بالترتیب 4 اور 6 سالہ منیب اور متیب البتہ کتنی دیر چچی دلہن کے ارد گرد ہی رہے، پھر نیند آنے پر ماں اور نانی کی گود میں پڑھ کے سو رہے۔ تھکا دینے والے طویل سفر کے بعد ٹرین گجرات کے اسٹیشن پر رکی۔ سب نے سامان سمیٹے اور ٹرین سے اترنے کی فکر سوار ہوئی۔ تب اتنے گھنٹوں کے سفر میں پہلی بار عمر ان کے ڈبے میں آیا۔ وہ ماں کی فکر میں مبتلا تھا، انہیں سہارا دے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ زینی شش و پنج میں مبتلا کھڑی تھی۔ یہاں تک خود آئیو بنو، آگے بھی خود ہی چلنا پڑے گا، بنا کسی سہارے کے، عادی کر لو خود کو۔ سائقہ بھابھی کی ماں عادتاً ٹھٹھا لگا کر کہتی ہیں اس کے پاس سے گزری تو وہ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی۔ دوسری رشتہ دار خواتین نے اسے ویسے ہی پروٹوکول دیتے ہوئے اسٹیشن کے باہر کھڑی ہائیس میں بٹھایا، جیسا کہ نئی دلہن کو دیا جاتا ہے کہ ہائیس عمر کا دوست لے کر آیا تھا۔ اسٹیشن سے محض 10 منٹ کے سفر کے بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ امی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے تمام رشتہ دار اور طور بھائی بھابھی کی ماں اور بہن بھی راستے میں ہی اتر گئے۔ انہیں علم تھا گھر جا کے اور کوئی رسمیں کرنے والی حالت تو کسی کی ہے نہیں، تو گھر تک آتے محض زینی، سائقہ بھابھی اور بچے، امی اور عمر ہی بچے تھے۔ عمر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا دوست سے محو گفتگو تھا۔ گھر پہنچ کر عمر نے ماں کو سہارا دے کر گاڑی سے اتارا، بھابھی اپنے بچوں کے لیے اتری۔ عمر دروازے کا لاک کھول رہا تھا، زینی سر سے پھسلتے دوپٹے کو صحیح کرتے نیچے اتر آئی۔ اسے قدرے مایوسی ہو رہی تھی، یہاں تو نئی دلہن والی کوئی صورتحال ہی نہ دکھائی دیتی تھی۔ عمر ماں کو سہارا دیے ان کے کمرے میں لے گیا اور 2-3 رویا برآمدے میں گھرے بڑے سے صحن میں تنہا کھڑی انگلیاں مروڑتی رہ گئی تھی۔ سائقہ بھابھی بچوں کو کمرے میں چھوڑ کر آئیں تو اسے یوں ہی کھڑا دے کر مسکراہٹ دباتی اس کی طرف آئیں۔ ہائے، یہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر عمر کہاں چلا گیا؟ ان کی اداکاری بڑی فطری تھی۔ زینی سٹپٹا گئی۔ وہ خالہ جان کی طبیعت خراب ہے۔ عاقب اور عافیہ کی دیکھا دیکھی وہ بھی انہیں خالہ ہی کہتی تھی۔ چلو تمہیں کمرے میں چھوڑا، عمر کو تو شاید ساری رات تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا خیال ہی نہ آئے، وہ کہتے آگے بڑھی۔ زینی خاموشی سے ان کے پیچھے بڑھ گئی۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر انہوں نے لائٹ جلائی تو وہ دنگ رہ گیا۔ کمرہ عروسی سجاوٹ سے مہک رہا تھا۔ زینی کا دل لہرا سا گیا۔ ہاں، بھابھی نے تعصب سے آ بھری، انسان کیا سوچتا ہے، قدرت ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھے ہوئے ہوتی ہے۔ اب دیکھو، ایک ایک شے کو عمر نے عافیہ کے استقبال کے لیے سجایا تھا، مگر اس کمبخت کی قسمت میں ہی نہ تھا۔ زینی خجل سی ہونے لگی۔ بھابھی کو اچانک کچھ خیال آیا تو ان کا انداز رازدارانہ ہو گیا۔ ویسے گئی کہاں وہ؟ تمہیں تو پتہ ہی ہوگا، کہیں پکا یارانہ ہوگا اس کا۔ تبھی تو عین شادی کے روز گھر والوں کے سروں پر خاک ڈالے نکل گئی۔ وہ منتظر نگاہوں سے زینی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واش روم کہاں ہے؟ زینی کا سوال غیر متعلقہ تھا۔ بھابھی کی باتوں کو بریک لگی تو وہ بدمزہ سی ہو کر رہ گئی۔ یہ اٹیچڈ بات ہے، انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کپڑوں کا ایک بیگ تھا سیاہ رنگ کا۔ وہ جھجکی۔ سامان تو سارا باہر صحن میں پڑا ہے، جا کے دیکھ لو بھائی، میرا تو تھکن سے برا حال ہو رہا ہے، ابھی نیٹ پہ جا کے عثمان کو ساری کہانی سنانی ہے، اور ویسے وہ صفا چٹ ان کا انداز میں کہتی اس کے قریب جھک کر رازداری سے بولی، اب تم بھی آرام کرو تو بہتر ہے، ہماری ساس کم از کم آج کی رات تو عمر کو ادھر پھٹکنے بھی نہیں دیں گی، خواہ مخواہ اپنی نیند مت خراب کرنا۔ پھر آہ بھر کر بولی، قسمت تو خراب کر ہی لی۔ وہ چلی گئیں تو زینی نے سکون بھری سانس لی اور دلچسپی سے کمرے کی آرائش اور پھولوں کی لڑیوں کی سجاوٹ دیکھنے لگی۔ دل میں ایک آس سی تھی، عمر کمرے میں ضرور آئے گا۔ سب واش روم سے فریش ہو کر نکل آئی۔ باہر جا کر اپنا بیگ ڈھونڈنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اپنے پرانے کپڑے تو ساتھ لانے کے قابل نہیں تھے۔ سامیہ نے اس کے بیگ میں عافیہ کے گھر میں پہننے والے کئی ایک جوڑے ڈال کے ساتھ کر دیے تھے۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے فریش سی بیٹھ گئی۔ وہ منتظر تھی کہ عمر آ کر کن الفاظ میں اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ بھائی اتنی بڑی قربانی دی ہے، جی حضوری کرتا پھرے گا تمہاری، سامیہ نے کہا تھا۔ زینب کے ہونٹے پر مسکراہٹ آن ٹھہری۔ وہ ذرا کھسک کر ٹھیک طریقے سے تکیے پر لیٹی۔ اسے سرور آیا تھا، اپنا کمرہ، اپنا بستر۔ ملکیت کے احساس نے بڑے تفاخر سے دل میں جگہ بنائی تھی۔ تیز رفتار چلتے پنکھے کی ٹھنڈی ہوا نے کب اسے نیند کی وادی میں پہنچا دیا تھا، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ امی کے بار بار کہنے پر عمر کمرے میں داخل ہوا تو زینب کو بے سود سوتے پا کر انہی قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ عاقب، اماں کی متوحش سی آواز، انہوں نے عاقب کو بری طرح جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ اٹھ دیکھ تو صحیح، تیرے ابا کو کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ وہ ساری رات کا جاگا، ابھی آنکھ لگی تھی مگر یوں اچھل کے اٹھا جیسے سویا ہی نہ تھا۔ ابا کی حالت ٹھیک نہیں تھی، شدید ڈپریشن اور ٹینشن نے دماغی خلیوں کو سخت متاثر کیا تھا، تو نتیجہ فالج کی صورت میں نکلا۔ باروب سے ابا، جن کے قدموں کی دھمک سے زمین تھر تھراتی اور جن کی آواز سے وہ لوگ دبک جایا کرتے تھے، اب بے بس سے بستر پر پڑے تھے۔ ان کا دایاں بازو اور ٹانگ بے حرکت تھی اور زبان بھی متاثر ہوئی تھی۔ اماں نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر ان کی زندگی اور عافیہ کی بربادی کی دعائیں مانگیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں عاقب حوصلہ ہار کر ان کے شانے میں منہ چھپا کر رو دیا۔
بہن خیرت کو للکار گئی تھی اور باپ کی بے بسی نے عاقب کے نکمے پن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے اندیکھے بوجھ سے یکلختی اپنے شانے بوجھل ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ صبح اگر بھابھی اسے نہ جگاتی تو وہ جانے کتنی دیر تک خواب خرگوش کے مزے لیتی رہتی۔ چند لمحے تو وہ سوئے ذہن کے ساتھ بھابھی کو دیکھتی رہی۔ اب اٹھ جاؤ دلہن رانی، سویرا نکل آیا، نکلنے والے بھی نکل گئے ہیں اور تم یہاں سوئی پڑی ہو۔ ان کا مخصوص کچھ سمجھاتا ہوا مگر کچھ سمجھ میں نہ آنے والا انداز۔ زینی بے اختیار اٹھ بیٹھی، ادھر ادھر دیکھا، بھابھی خوب سمجھی۔ کوئی بھی نہیں آیا رات بھر ادھر، ہم نے تو پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا۔ امی حضور کے تیور ہی نہیں لگ رہے تھے عمر کو کمرے میں بھیجنے والے۔ بھیا بھانجی کی جگہ اتنی آسانی سے تو کسی کو نہیں دے سکتی تھی نا، اور عمر بیچارہ، وہ مزے لے رہی تھی۔ زینی کے کان کھڑے ہوتے، ایک ایک شے عافیہ کے لیے سجا کے گیا تھا، اب وہیں تمہارے ساتھ رات گزارنا تو اسے قیامت ہی لگتا نا۔ تھڑ 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 زینی کے اوپر سے کوئی ٹرین گزری، بڑھتا ہوا مرد، عافیہ کی اترن۔ اب یہ تو ماں کو چاہیے کہ تمہاری قربانی کا خیال کرتے ہوئے بیٹے کو سمجھائیں، مگر نہ جی، یہاں تو جو مسکین ہے اور مظلوم ہے اسی کو دبایا جاتا ہے۔ اچھے بدلے نکالیں گے تم سے عافیہ کے، اٹھ جاؤ اب ناشتہ کر لو۔ اسے اچھی طرح ٹھسا کر اب وہ ناشتے کا مزدہ سنا رہی تھی۔ زینی کے لیے تمام حقیقت ناقابل قبول اور ڈراؤنی صحیح، مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت تھی کہ رات سے ایک کھیل بھی اڑ کر منہ میں نہ گئی تھی اور اب میدا دہائیاں دے رہا تھا۔ وہ چپ چاپ منہ دھونے اٹھ گئی تھی۔ ناشتے کے دوران بھابھی نے کھل کر عافیہ اور عمر کے رومانس کی آنکھوں دیکھی حقیقت بیان کی تھی، جس کے کئی پارٹ زینی کو جھیمنے پر مجبور کر گئے۔ اب خود سوچو، اتنی نزدیکیاں اور بے باکیاں کوئی مرد اتنی جلدی بھلا سکتا ہے؟ کیا کیا نہیں سوچا ہوگا اس نے عافیہ کے بارے میں۔ بھابھی شادی شدہ تھی، روانی سے بولتی جا رہی تھی، مگر زینی کس پلے سرات سے گزر رہی تھی یہ انہیں خبر نہ تھی۔ اسے رونا آ گیا۔ وہ ناشتہ کر چکی تھی، بھابھی نے برتن سمیٹے، زینی کی بھیگتی پلکیں وہ دیکھ چکی تھی۔ بے وقوف ہو تم، رو کے بزدلی دکھاؤ گی تو کھلا کے مار ڈالیں گے ماں بیٹا تمہیں، یہاں تو مقابلہ کرنا پڑے گا ان کی چال بازیوں کا تمہیں۔ بھابھی نے زینی کے ہاتھ میں ایک ہتھیار تھمایا۔ میں بھلا کیا کر سکتی ہوں، میں نے تو ان لوگوں کی عزت بچائی ہے۔ وہ بسی سے بولی تو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر لڑک گئے۔ بھابھی چمکی، وہی تو، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تمہارا پلڑا بھاری ہے، ذرا سی بھی نرمی دکھاؤ گی تو سر پہ چڑھ کے ناچے گا عمر تمہاری۔ اب اگر احسان کیا ہی ہے تو اسے ٹھیک طرح سے جتاؤ بھی۔ نئے سبق، نئے انداز، زینی کو جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا تھا کہ اس کو اس نئی زندگی میں کیا حکمت عملی اپنانی ہے۔ باہر کھٹکا ہوا تو بھابھی بھی ٹرے اٹھا کے پلٹی۔ آج کا ناشتہ تو میں نے کروا دیا، مگر آئندہ سے تم جانو اور تمہارا کام۔ میں تو بھائی مشکل بمشکل اپنا اور بچوں کا کام کر پاتی ہوں، باقی تم جانو اور تمہاری ساس اور میاں جانے۔ ایک دم سے اتنا بے تنا لہجہ اور بے مروت انداز، زینی آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھ کے رہ گئی تھی۔ بیرونی گیٹ کھلا، عمر امی کو تھام کے اندر لا رہا تھا، شاید وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آ رہے تھے۔ کمروں کے آگے برآمدہ تھا اور وہ برآمدے کو لوہے کی مضبوط جالیوں سے کوریڈور میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور ان جالیوں پر تیز دھوپ سے بچاؤ کے لیے چیکیں لٹکائی گئی تھی، جس کی وجہ سے برآمدے اور کمرے میں ٹھنڈک کا احساس نمایاں تھا۔ زینی برآمدے ہی میں فریج کے پاس رکھی 4 کرسیوں والی میز کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ عمر اس کے پاس سے گزرا، وہ منہ اٹھائے دیکھے گئی، نہ سلام نہ دعا، امی خود ہی رکی، وہ نڈھال سی تھی۔ اندر آؤ میرے پاس، انہوں نے کہا تو وہ ان دونوں کے پیچھے چل دی۔ عجیب سی شادی، عجیب سی سسرال۔ عمر نے انہیں سہارا دے کر بستر پر بٹھایا اور پنکھا فل سپیڈ پر چلا دیا۔ انہوں نے اشارے سے زینی کو اپنے پاس بلایا۔ عمر باہر نکلنے لگا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ امی نے نقاہت زدہ لہجے میں اسے روکا۔ نیند آ رہی ہے مجھے، تھوڑا آرام کروں گا، وہ بنا مڑے کہہ کر چلا گیا۔ زینی دل ہی دل میں اس سے خفا ہو گئی۔ اب نیند آ رہی ہے موصوف کو، اور ساری رات کیا حل چلاتے رہے ہیں؟ ساری رات کا جاگا ہوا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، کبھی سر دباتا رہا اور کبھی ٹانگیں۔ امی نے پیار سے عمر کا ذکر کیا۔ زینی کڑی، اچھی مصروفیت پہ لگا رکھا ہے بیٹے کو۔ تم بتاؤ ٹھیک سے سوئیں؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے وہ اس گھر میں سونے کے لیے تو لائی گئی تھی۔ جی، سر جھکا کر دھیرے سے کہا۔ امی نے رک کر جیسے کچھ سوچا جانے الفاظ جمع کر رہی تھی کہ ہمت پھر بڑے تحمل سے بولی، پیچھے جو کچھ ہوا اسے بھول جانا زینب، تبھی آسانی سے زندگی میں آگے بڑھ سکو گی۔ اور اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم عمر کو بھی وہ تلخ یادیں بھلا دو، تمہاری دوہری ذمہ داری ہے بیٹا۔ لو جی، یعنی یہ تو نہ ہینگ لگانے کے موڈ میں ہے اور نہ پھٹکڑی، اور رنگ بھی چوکھا چاہ رہی ہیں۔ اس نے تپ کر سوچا مگر منہ سے فقط جی کہہ کر سر جھکا لیا۔ سائقہ بھابھی صرف اپنا اور اپنے بچوں کا کام کرتی ہیں، اپنا کمرہ اور اس کے آگے کا برآمدہ صاف کر لیتی ہیں اور بس، جبکہ اگلے 1 ہفتے میں باقی سارے گھر کی ذمہ داری زینب پر آن پڑی۔ بھائی تم تو اکیلی جانو، کچن بھی سنبھال سکتی ہو، میرے تو بچوں ہی کے کام ختم نہیں ہوتے، سالن وغیرہ تو میرے بچے کھاتے ہی نہیں، بس میں ہی ذرا سا لوں گی۔ بھائی تم لوگ 3 جانے ہو، پکانا تو تمہیں ہی چاہیے۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اپنی جان چھڑانی چاہیے۔ اب وہ تھی اور کیبل کے پروگرامز، وہاں سے اٹھتی تو اسکائپ پر میاں کے ساتھ گپ شپ شروع ہو جاتی۔ ان کے دونوں بچے منیب اور مطیب چچی سے نوڈلز اور چپس بنوا کے کھا لیتے۔ زینب کے دل میں بس ہی اپنی گھر کی خواہش پوری ہونے لگی۔ الماری کھولی تو بری کے جگمگاتے ہینگرز پر لٹکے کپڑوں نے آنکھیں خیرہ کر دی۔ پھر تو وہ روز جھاڑو پوچھا لگاتی، ڈسٹنگ کرتی، مزے کا کھانا بناتی اور پھر شان سے نہانے کے بعد بری کا ایک سوٹ چڑھا کر بیٹھ جاتی۔
کچھ خدا نے روپ بھی دیا تھا اور الہڑ انداز بھی، سو بہت سی باتیں وہ دل پہ نہ لیتی تھی، مگر یہاں یہ ہوا کہ بننے سنورنے کے بعد دل کسی کی توصیفی نگاہ کے لیے مچلنے لگا۔ اسے اپنے آپ میں مگن بھرپور زندگی گزارتے دیکھ کر عمر کے انداز میں مزید سرد مہری سے اتر آئی تھی۔ جب سے زینی بیاہ کر آئی تھی وہ ایک بار بھی اس سے ہم کلام نہ ہوا تھا۔ سامیہ کو فون کیا تو اس نے جی بھر کے لتاڑا، وہاں جا کے سب کو ہی بھول گئی ہو، تمہارے تایا کو فالج نے ادھموا کر دیا، عافیہ تو سمجھو ان کے لیے مر ہی گئی، عاقب اب تایا کی جگہ کام کر کے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہے۔ وہ بھونج کی رہ گئی، خالہ کے سامنے صوفے میں دھنس کر رونے لگی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ زینی نے ساری بتا کہہ سنائی جسے انہوں نے صبر سے سنا، پھر حوصلے سے بتایا۔ میں جانتی ہوں آپا کا فون آیا تھا، سچ پوچھے تو ان پہ تو آزمائش ہی آ گئی، مگر انہوں نے ہم میں سے کسی کو بھی وہاں آنے سے منع کر دیا۔ فون پر ہی میں اور عمر احوال پوچھ رہے تھے، تمہیں اس لیے نہ بتایا کہ تمہارا دل پریشان ہوگا۔ وہ پتہ نہیں واقعی سچ کہہ رہی تھیں یا اپنی سنگ دلی پر پردے ڈال رہی تھیں۔ زینی سوں سوں کرتی امی اور عمر دونوں سے برگزشتہ ہو گئی۔ پورا گھر سنبھال رہی ہوں، کراچی بھیج کے ہاتھ سے تھوڑا گنوائیں گے تمہیں یہ لوگ۔ سائقہ بھابھی نے آنکھیں نچا کر اس کے دکھ کو اور بڑھایا۔ زینی کا دل ہر شے سے اچاٹ ہونے لگا۔ اس نے الماری میں ہینگرز پر ترتیب سے لٹکے ان انگنت کپڑوں پر یاسیت سے ہاتھ پھر، اب تو کسی رنگ پہ دل للچاتا ہی نہ تھا۔ جس کے نام کی یہ بری ہے وہی میرا نہیں تو یہ سب۔ اس نے بے دلی سے الماری کے پٹ بند کر دیے تھے۔ کھٹکے پر پلٹ کر دیکھا تو عمر بستر کے کنارے ٹکا جھک کر شوز اتار رہا تھا۔ زینی کو غصہ آیا، وہی غصہ جو کبھی کبھار سامیہ سے لڑ کر اتارا کرتی تھی۔ وہ عمر کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ آپ کو میں نظر نہیں آتی؟ اس نے عمر کے ہاتھوں کو سست پڑتے دیکھا۔ اس نے نظر اٹھا کے لمحے بھر کو زینی کی طرف دیکھا، پھر ہیوز بیڈ کے نیچے کھسکائے اور اپنے سلیپرز پہنے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ زینی کے بالکل مقابل تھا۔ زینی نے اس کے ملبوس سے اٹھتی خوشبو کو بہت اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ میں حقیقت سے نظریں چرانے والوں میں سے نہیں ہوں، اور کون ہے یہاں جو نظر آئے گا؟ عمر کے لہجے میں ایک سلگتی ہوئی کیفیت تھی۔ مجھے کسی نے تایا ابا کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں وہاں جاتی ان کا حال پوچھنے۔ زینی نے احتجاج کیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان لوگوں نے منع کر دیا وہاں آنے سے، فون پر حال پوچھ لو تم بھی، مگر مجھے بتاتے تو۔ اب بتا دیا نا، وہ یکلک تھی سرد لہجے میں بولا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں۔ زینی نے اسے جتایا۔ کمال ہے، میری قربانی اسے دکھائی نہیں دیتی۔ اب پتہ نہیں اس کی بات میں کیسا اثر تھا، وہ رکا ہی نہیں بلکہ پلٹ کر اس تک واپس بھی آیا۔ جانتا ہوں، بے فکر رہو تم، جو تمہاری مرضی ہے وہی کرنا، مجھے بار بار جتانا مت۔ سرد لہجہ، اسپاٹ انداز۔ وہ واش روم جا چکا تھا۔ زینی جھری جھری سے لے کر بیدار ہوئی۔ اس نے کلس کر سوچا، ان لوگوں کو تو بس نوکرانی چاہیے گھر کے لیے، اور وہ مل گئی۔ عافیہ یہاں آتے تو تنکا نہ توڑتی۔ وہ امی اور عمر سے برگشتہ ہونے لگی۔ مری، نیو مری، ایوبیہ تک گھوم پھر لیا۔ عافیہ کا دل اس ہنی مون سے بھر گیا کیونکہ پرس خالی ہونے کو تھا۔ وہ اب واپس جا کے جلد از جلد فیصل کے محل نما بنگلے پر اپنی حقداری جتانا چاہتی تھی۔ آخر وہ اس بنگلے کے اکلوتے وارث کی بیوی تھی۔ اب اسے سوچ کر ہی سرشاری ملتی۔ فیصل کی لمبی گاڑی میں ایک بار لفٹ لینے سے اس کے تو بھاگ ہی کھل گئے تھے۔ عافیہ نے زندگی میں کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ عمر جیسا جذبات میں کھرا بندہ چھوڑ کر اس نے لاکھوں میں کھیلنے والے شخص کو چنا تھا۔ اسے اپنے بروقت فیصلے پر ناز ہوتا۔ فیصل، گھر کب چلیں گے؟ کیا بات ہے؟ فیصل نے اس کی کمر کے گرد ہاتھوں کی گرفت باندھی۔ عافیہ نے ناز سے منہ بسورا۔ بور ہو گئی ہوں میں۔ فیصل نے ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی؟ اب تو اس گستاخی کی سزا، سخت سزا ملے گی تمہیں۔ اس کا انداز زمانی اور لہجہ مسکراتا ہوا تھا، مگر عافیہ کے دھیان تو اپنے پرس کی طرف اٹکا تھا۔ 20,000 تو شروع سفر میں اس نے فیصل کو پکڑا دیے تھے، اوپر کے 50,000 میں سے بھی 5-7 ہی اس کے پاس بچے تھے۔ اب یہ 70,000 فیصل کے لیے تو شاید 70 روپوں کے برابر تھے، مگر عافیہ جیسے تنخواہ دار کے لیے تو ایک بڑی رقم تھی۔ مگر فیصل بے فکر تھا۔ اب مجھے شاپنگ بھی تم ہی کرواؤ گے، میرا پرس تو خالی ہو چکا ہے۔ عافیہ نے اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے کہا تو لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ بولا، میں سوچ رہا تھا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، ہم یہاں رہ کر خواہ اپنی سیونگز اڑا رہے ہیں، آگے چل کر پتہ نہیں کیسے حالات ہوں، ابھی واپسی پہ شاید کرائے کا گھر بھی لینا پڑے۔ عافیہ کو جھٹکا سا لگا تھا۔ کرائے کا گھر؟ سیدھا گھر لے جا کر ابو سے جوتے کھاؤں گا کیا؟ وہ مسکرایا۔ وہ ہمارا بھی گھر ہے فیصل، اب میں بہو ہوں اس گھر کی۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ فیصل کی گرفت اس کی کمر پر اور مضبوط تھی۔ میں نے کب انکار کیا جان، مگر براہ راست ابو سے ٹکر لینا دانش مندی نہیں ہے۔ پہلے تو جا کر امی ابو کو رام کرنا پڑے گا، ان کے ذہن میں تمہارے لیے جگہ بنے گی تو گھر میں خود بخود ہی جگہ بن جائے گی۔ وہ غصے میں آنکھ بھی کر سکتے ہیں مجھے۔ آگے کی مشکلات کا اندازہ کر کے عافیہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ عمر بہت پرجوش سا مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر آیا، مگر زینی کا موڈ اس قدر خراب تھا کہ وہ اسے کوئی تجسس ہی نہ ہوا۔ وہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی کی پکار سنی تو اسے مجبوراً ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ دونوں ماں بیٹا جانے کس بات پہ کھلے پڑ رہے تھے۔ مٹھائی کا ڈبہ بیچ میں کھلا پڑا تھا۔ تم کہاں رہ گئی؟ امی کو اس نے اتنے دنوں میں پہلی بار خوشی کے اس تاثر میں دیکھا تھا۔ میں نے کہا انہیں، وہی گھر کے کام کاج، کچن کی ڈیوٹی اور واشنگ مشین۔ اس کا انداز لٹھ مار تھا۔ عمر نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، مگر زینی کا ارادہ اسے دبنے کا قطعی نہیں تھا۔ اگر وہ عافیہ کی یادوں میں ڈوب کر زندگی گزار سکتا تھا تو وہ بھی اپنا غصہ نکالنے میں آزاد تھی۔ اچھا وہ سب تو ہوتا رہے گا، آ کے مٹھائی تو کھاؤ، امی نے ماحول کو خوشگوار ہی رکھنا چاہیے۔
مگر زینی کو خواہ کی مربت نبھانے کا کوئی موڈ نہیں رہا تھا۔ یہاں کون سی کام والیاں بیٹھی ہیں، میں ہی ختم کروں گی نا، اور میرا میٹھا کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ عمر کے تاثرات میں سنجیدگی اتر آئی، ایک شکایتی نظر امی کو دیکھ کر وہ اٹھ گیا۔ امی آوازیں دیتی رہی مگر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اچھا ہے نا، میرا دل جلانے والوں کا دل بھی جلنا چاہیے، زینی مطمئن ہوئی۔ امی کو تعصب ہوا، خواہ موڈ خراب کر لیا، اتنی عالی شان پوسٹ پہ نوکری ملی ہے میرے بیٹے کو، آج تو خوشی کا دن تھا۔ زینی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہاری، یہ کون سے طریقے اپنا رہی ہو تم، بجائے اس کے کہ تم وہاں اپنی ایک اہمیت بناتی، الٹا اپنی حیثیت بھی کھو رہی ہو۔ سامیہ فون پر اس پر چڑھ دوڑی۔ زینی جسپس ہوئی۔ کون سی حیثیت، نوکرانی بنا لیا مجھے، بکو مت، اپنا گھر ہے وہ تمہارا زینی، یہ کیوں نہیں سوچتی؟ سامیہ نے زور دے کر کہا۔ یہاں بھی تو بیکار کاٹ رہی تھی مفت کی، وہ یاسیت سے بولی۔ اپنوں سے مل کر اپنا گھر بنتا ہے سامی، اب خالی اینٹ پتھروں سے ساری عمر سر پھوڑتی رہوں؟ یا اللہ، اس لڑکی کو کیسے سمجھاؤں، جو قیامت ان لوگوں پر گزری ہے، اسے سنبھل تو لینے دو انہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمر اندر داخل ہوا۔ زینی نے آواز بڑھائی، ظاہر یوں ہی کیا جیسے ان کی آمد سے انجان ہو۔ ہاں، انہی پہ تو قیامت گزری ہے، مجھے تو کوئی دکھ کوئی غم ہے ہی نہیں، جیسے میرا بھی تو نکاح ہونے والا تھا عاقب سے اس روز، میری زندگی برباد نہیں ہوئی کیا؟ عمر نے سب اچھی طرح سنا۔ زینی کی اونچی آواز، بصورتا لہجہ، وہ لب بھینچے تیز قدموں سے چلتا ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ زینی کھل کر مسکرا دی۔ اب پتہ چلے گا موصوف کو، اتنی گئی گزری نہیں، ان کی منگیتر تھی تو میرا بھی ایک عدد منگیتر تھا۔ فیصل نے شاید کسی دوست کے ذریعے پہلے ہی بندوبست کر رکھا تھا، واپسی پر اسے سیدھا کرائے کے گھر میں لایا۔ 2 کمرے، ایک باتھ، ایک کچن، مختصر سا صحن، اور بس۔ عافیہ کا دل بیٹھنے لگا۔ یہاں رہیں گے ہم؟ ابھی تو قیوم کی مہربانی ہے، ہلکا پھلکا سامان افراتفری میں خرید کے گھر سیٹ کر دیا اس نے۔ فیصل مطمئن تھا۔ عافیہ نے اس عالی شان سامان کو دیکھا، کوئی بیڈ یا چارپائی نہ تھی، زمین پر ڈبل بیڈ کا گدا بچھا کر اوپر صاف ستھری بیڈ شیٹ ڈال دی گئی تھی، سائڈ پر رکھی 2 کرسیاں، اور بس یہ ان کا بیڈ روم تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے میں جھانکا، وہ خالی بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ البتہ کچن میں چولہا سیٹ تھا، اور کاؤنٹر پر ہی ضرورت کے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، جو شاید نئے ہی خرید دیے گئے تھے۔ عافیہ کا بی پی لو ہونے لگا۔ کم از کم اچھا سا فرنش تو کروا لیتے فیصل، بالکل کسی غریب کی کٹیا لگ رہی ہے۔ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی، مگر وہ بے فکر تھا۔ کر لیں گے یار، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کون سا تم نے یا میں نے نوکری چھوڑ دی ہے؟ عافیہ نے تنک کر کہا۔ تم سے شادی کے بعد بھی میں ٹکے ٹکے کی نوکریاں کرتی پھروں؟ کم آن یار، تم تو آزمائش کی پہلی سیڑھی پر ہی تھک کر بیٹھ گئی ہو۔ کیا میں نے تمہیں پہلے سے یہ سب نہیں بتایا تھا؟ وہ بھی خفا ہوا تو عافیہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ مگر کب تک فیصل؟ پلیز اپنے گھر والوں سے بات کرو، مجھے ایسے گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اب کی بار اس کا انداز التجائیہ تھا۔ فیصل کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ آؤ ذرا اپنا زمینی بیڈ تو چیک کریں۔ ہاتھ بڑھایا مگر وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں جا کے کچن کا چولہا چیک کروں اور چائے بناؤں، ٹینشن سے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد فیصل گدے پر اطمینان سے نیم دراز ٹانگ پر ٹانگ جمائے گنگنانے لگا۔ اس کے انداز و اطوار میں بلا کا اطمینان تھا۔ عمر کو اپنی جاب کی وجہ سے بہت خوبصورت گھر بھی ملا اور شاندار گاڑی بھی۔ امی یہاں سے کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے سوائے کپڑوں اور انتہائی پرسنل چیزوں کے۔ ویل فرنشڈ گھر ملا ہے، عمر نے مسکرا کر کہا تو وہ خدا کا شکر بجا رہیں۔ سائقہ بھابھی تو تفصیل سن کر ہی برا فروختہ ہو گئی۔ امی جی، آپ چلی جائیں گی تو میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ ان کے لہجے کا ادب احترام بہت اجنبی سا تھا۔ امی نے بڑی آس سے عمر کی طرف دیکھا، مگر وہ سائقہ بھابھی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ عثمان بیرون ملک گیا تب عمر پڑھ رہا تھا، اور ابھی وہ نوکری پر بھی نہیں لگا تھا کہ سائقہ بھابھی نے خرچوں کے بڑھ جانے کا رونا رو کر اپنا ہر خرچ الگ کر لیا تھا، اور نہ ہی کبھی عثمان کو توفیق ہوئی کہ وہ بھائی نہ صحیح ماں کا ہی خرچ الگ سے بھجوا دیتا۔ اب اپنی امی کو بلوا لیں یا پھر بھائی کے پاس چلی جائیں، عمر نے صفا چٹ انداز میں کہہ دیا۔ وہ دل محسوس کر رہے کہ بڑے سے لان والا شاندار سا گھر ان کی آنکھوں کے آگے ناچ رہا تھا۔ انہوں نے صحن میں پوچھا لگاتی زینی کو حسد اور رشک کی ملی جلی نگاہ سے دیکھا۔ اس بیوقوف کو تو پتہ ہی نہیں کیسا روشن ستارہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ نئے گھر میں آ کر زینی تو گویا قوت کویائی ہی کھو بیٹھی۔ یہ ہمارا گھر ہے؟ اس نے بے اختیاری پاس کھڑے عمر کا بازو ہلا کر پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خجل سی ہو گئی، فوراً بات بدلی۔ مطلب یہ آپ کو ملا ہے؟ ہوں، وہ مبہم انداز میں کہہ کر امی کو بازو کے گھیرے میں لے کر ادھر ادھر گھومتے پھرتے گھر دکھانے لگا۔ زینی اسے پیچھے سے زبان چڑھا کر رہ گئی۔ اس نے خود ہی خوشی سارا گھر ہاتھوں سے چھو چھو کر دیکھا۔ کاش عافیہ یہاں ہوتی، جل کے مر جاتی وہ تو۔ اسے ہنسی آئی، واقعی عافیہ نے غریب کہہ کر ہی تو عمر کو ٹھکرایا تھا، اور اب اگر وہ عمر کے ٹھاٹھ دیکھ لے تو؟ بے اختیار وہ ہنسنے لگی، ٹھنڈے میٹھے رواں پانی جیسی شفاف ہنسی۔ اندر سے نکلتے عمر نے بے اختیار مڑ کر اس منموجی کو دیکھا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر گھر میں کام کرنے والی اور ساتھ ہی کھانا پکانے والی عورت بھی آ گئی۔ زینی کو لگا اب وہ ملکہ بن کر بس بیڈ پر بیٹھ کر حکم چلایا کرے گی، مگر چند دنوں میں اسے ہر شے پر دھول کی تہیں دکھائی دینے لگی۔ آرام کر کر کے ہڈیاں دکھنے لگی تو وہ کام والی کے سر پر کھڑی ہو کر کام کروانے لگی، مگر کھانا پکانے والی کا کیا کرتی؟ اپنے ہاتھ کے کھانے کی ایسی عادت پڑی تھی کہ باورچن کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند ہی نہ آتا۔ امی بیچاری شاید مربت میں گزارا کر رہی تھی، مگر زینی کی اس روز والی مماری کے بعد انہوں نے لب سی لیے تھے جب وہ کام کے بوجھ کی شکایت کر رہی تھی۔
عمر کہاں ہوتے ہو تم؟ گھر میں بھی ٹائم دیا کرو۔ امی اس پر خفا ہونے لگی۔ نئی نئی جاب ہے اور اتنی بڑی پوسٹ میں نااہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے مسکرا کر امی کو منایا۔ انگوروں سے بھری پلیٹ گود میں رکھے ٹی وی پر نظریں گاڑی زینی نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اسے عمر کی مسکراہٹ اچھی لگ رہی تھی۔ بیٹا جی، شادی بھی نئی نئی ہوئی ہے آپ کی، اور یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی پوسٹنگ ہے، پھر یہاں اتنی نااہلی کا مظاہرہ کیوں ہو رہا ہے؟ امی کا ارادہ شاید اس کے کان کھینچنے کا تھا۔ زینی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ انگور کا دانہ ٹونگنے لگی۔ وہ تو امی کو عمر سے ملا ہوا سمجھ رہی تھی۔ سائقہ بھابھی کے بقول حکم کریں آپ۔ خوشحالی نے عمر کے موڈ پر بہت اچھا اثر ڈالا تھا۔ موسم بدل رہا ہے بیٹا، زینب کو مارکیٹ لے جاؤ، شاپنگ کروا لاؤ۔ وہ تو اتنی صابر ہے، منہ سے کبھی کہے گی نہیں، مگر تمہیں تو اپنے فرائض کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ زینی کا دل بلیاں اچھلا تھا۔ شاپنگ؟ زندگی میں پہلی بار۔ مگر عمر شاید کچھ کہہ رہا تھا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کل ڈرائیور بھیج دوں گا گاڑی کے ساتھ، جتنے جی چاہے شاپنگ کر لے۔ لو، اب یہ ڈرائیور کے ساتھ جا کے خریداری کرے گی؟ امی ناراض ہوئیں۔ زینی کا جی چاہا ان سے کہے شاپنگ ہی کرنی ہے نا، جس کو چاہے بھیج دیں، بلکہ چپڑاسی کو بھی بھیج سکتے ہیں، مگر پھر دل کو بجھا بجھا سا پا کر اس کا یہ جملہ اندر ہی رہ گیا۔ تو کیا یہ دل عمر کا ساتھ مانگ رہا تھا؟ اسے اس سوچ کے ساتھ ہی خود پر بے یقینی ہوئی۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی گھر کے اخراجات پر اٹھ گئی۔ بینک سے وہ پہلے اپنی تمام بچت نکلوا کر ہنی مون پر اڑا چکی تھی۔ فیصل اپنے باپ سے وہ مشکل گھر کا کرایہ اور بل ہی ادا کر سکے۔ عافیہ تو تڑپ ہی اٹھی۔ اب ایسے گزارا کریں گے ہم؟ سویٹ ہارٹ، پیار محبت میں تو بھوکا رہ کر بھی گزارا ہو جاتا ہے، اس نے عافیہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، مگر عافیہ کو اس کا وارفتہ انداز بالکل نہ بھایا۔ تم کر سکتے ہو کیا؟ مگر میں نہیں۔ اس نے بے دید و بے لحاظ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کہیں اسے کرائے کے مکان میں رکھ کر وہ بھول ہی نہ جائے۔ فیصل نے اسے خاصی ناراضی سے دیکھا۔ بس یہ تھی تمہاری محبت؟ عافیہ سنبھلی۔ میں نے اس طرح کی زندگی کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ فیصل وہ آگے بڑھ کر اس سے لپٹ دی۔ اپنے ماں باپ کو تو چھوڑ ہی آئی ہوں، یہاں بھی تم تنہائی کی مار دے رہے ہو۔ میں نے تو سوچا تھا تمہارے والدین میرے ماں باپ کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ وہ بڑی ڈرامے باز تھی، رقت آمیز لہجے میں بولتی۔ فیصل کو لمحے بھر کو چپ کروا گئی۔ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ خود تم لاکھوں کی گاڑی میں سفر کرتی ہو اور تمہاری بیوی بسوں میں خوار ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنے امیر شخص کی بہو ہو کر معمولی سی جاب کر رہی ہے۔ فیصل نے اسے خود سے الگ کیا اور بہت ٹھنڈا سا ہو کر گدے پر جا لیا۔ جا لیٹا، اس گھر کو دیکھو، کیا یہ تمہارے رہنے کے قابل ہے؟ جہاں نہ سونے کو بیڈ ہے، نہ بیٹھنے کو صوفہ۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ فیصل سنجیدگی سے بولا، اور اگر یہ سب ہمیں کبھی نہ ملے، ابو مجھے آگ کر دے تو؟ عافیہ کا دل پتے کی مانند لرزا۔ ویسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں اپنا حق ہر حال بھی لینا ہوگا فیصل۔ مجھے دنیا کے سامنے تماشا بنواؤ گے؟ اس نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا۔ کس بات کا تماشا؟ شادی کا وعدہ کیا تھا میں نے، وہ نبھا دیا۔ فیصل مطمئن تھا۔ مگر میں اس گھر کی بہو بھی بننا چاہتی ہوں فیصل، مجھے اپنے گھر کا مان بھی چاہیے۔ وہ ضدی ہونے لگی۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، مقدر سے اتنی ہی ضد لگانی چاہیے جتنی اپنی اختیار میں ہو۔ جہاں معاملہ اختیار سے باہر لگے، وہاں اپنی ضد چھوڑ کر خدا کی رضا مان لینے ہی میں عافیت ہے۔ مگر عافیہ نے کبھی اس جملے کی گہرائی میں اتر کر کوئی سیپ نہ پایا تھا۔ تمہارا گھر وہی ہے جہاں میں ہوں عافی، اس گھر اور اس کے مکینوں سے تمہارا کیا واسطہ؟ وہ جیسے عافیہ کو آزما رہا تھا، مگر عافیہ اس امتحان میں کسی طور پر پورا اترنے کو تیار نہ تھی۔ وہ عیش قدرت نے ہمارے نصیب میں لکھے ہیں فیصل، پھر کیوں نہ ان سے مستفید ہوا جائے؟ بہرحال فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک ابو کو نہ منا لوں۔ وہ تو پہلی فرصت بھی مجھے شبانہ سے بیاہ دیں گے، مسلسل زور دے رہے ہیں شادی پر۔ فیصل نے بات ختم کر دی۔ تم کم از کم اب آفس تو سنبھالو فیصل، کب تک پھر صرف گاڑی کے پیٹرول پھونکتے رہو گے؟ عافیہ کی اس کی لاپرواہی اب کھٹکنے لگی تھی، حالانکہ اس کا یہ بے نیاز اور لاپرواہ انداز عافیہ کو لوٹ کر لے گیا تھا۔ لاکھوں کی گاڑی میں بیٹھا خوش شکل تھا مرد منٹوں میں اس پر لٹو ہو گیا تھا۔ یہ کہ کم مر مٹنے والی بات تھی۔ اوکے، 2-1 ماہ انتظار کر لو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، فیصل نے تحمل سے کہا تو وہ ٹھنکی۔ مگر مجھے پیسہ چاہیے، جب تک بھی یہاں رہنا ہے کم از کم اپنے معیار کے مطابق تو کر لو اس گھر کو۔ اس بار وجہ سے ضد چاہ کر بولا، تم اپنا زیور کیوں نہیں بیچ دیتی؟ عافیہ دنگ سی اسے دیکھنے لگی۔ عمر نے ماں کی ہدایت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دی۔ اسے شاپنگ کے لیے لے جانے والے ڈرائیور ہی آیا تھا۔ امی کو سخت غصہ آیا تھا۔ اب جوان جہان لڑکی کو ڈرائیور کے ساتھ کیسے بھیجتی؟ خود ساتھ ہو لی۔ بہت برے دل کے ساتھ اس نے شاپنگ کی، مگر گھر آ کر اس کا ایک بھی چیز کھول کر دوبارہ دیکھنے کو دل نہ چاہا۔ تو کیا ساری زندگی وہ یوں ہی بتانے والا تھا؟ عافیہ جسے سنگدل اور بے حیا لڑکی کی یادوں میں کھو کر اسے عافیہ یاد تھی۔ عافیہ کی بد کرداری وہ بھول گیا تھا کیا؟ زینب کو اپنی کیفیت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ڈھیروں کپڑے لتے، جوتے، جیولری، مگر پلڑے میں تمام چیزیں رکھ کر بھی عمر کا پلڑا بھاری تھا۔ امی کمرے میں آئیں تو رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ وہ بے حد درجہ پریشان ہو گئی۔ زینی کی ایک ہی رٹ، کراچی جانا ہے، تائے ابا سے ملنا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ امی نے لپک جھپک کر عمر کو فون کیا۔ منٹوں میں وہ گھر پر تھا۔ بھلی چنگی تھی جانے اکیلے میں بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا؟ عمر نے دیکھا، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج رہی تھی۔ پھر امی نے کراچی چلنے کا حکم صادر فرما دیا۔ زینی کے دل میں ٹھنڈک سی اترنے لگی، مگر عمر بتک گیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ اس گھر میں جو قسمت میں لکھا تھا وہی لے کر آئے تھے ہم۔
منہ زبانی کہہ دینے سے خون کے رشتے نہیں ٹوٹا کرتے عمر۔ امی کا انداز تادیبی تھا۔ عمر چپ سا ہو کر انہیں دیکھنے لگا، پھر جلا کر باہر نکل گیا۔ اگلے روز اس نے امی اور زینی کو ٹرین میں بٹھا دیا۔ میں فارغ نہیں ہوں ابھی، جب آنا ہو بتا دیجیے گا، واپسی پر خود لینے آؤں گا۔ اس کی نئی نوکری تھی، پھر اونچی پوسٹ۔ امی چپ ہو رہی۔ زینی نے لاتعلقی سے منہ پھیر لیا۔ عمر لب نیچے سے کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تائی امی اسے لپٹ کر یوں بین کر کے روئی جیسے ان کی سگی بیٹی سامنے آ گئی ہو، اور تائی ابو کو دیکھ کر تو ان کی بے بسی اور بے چارگی نے زینی کو بھی رلا رلا ڈالا۔ باروب اور دبنگ سے تائی ابا لاچاری کی علامت بنے بستر پر پڑے تھے۔ ہلنے جلنے سے معذور زبان کو بھی فالج مار گیا تھا۔ زینی کو دیکھ کر غوں آں کرتے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تو وہ ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ کیسی بد نصیب ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جو اتنی شان و شوکت والے باپوں کے شملے مٹی میں رول کر ان کو یوں بستر سے لگا دیتی ہیں۔ ابا جیسے مضبوط آدمی کو دو بندے دھکے سے دھکیل نہ سکتے تھے، مگر عافیہ جیسے کمزور بیٹی نے ایک ہی ہلے میں ان کی کمر زمین سے لگا دی تھی۔ شاید اسی لیے بیٹی کوئی نہیں مانگتا۔ عاقب بہت بدل گیا تھا۔ وہ عاقب جس کی آنکھوں میں بے تکلفی یا میز بے باکی ہوتی تھی، اب جیسے زینی کے سائے سے بھی بچ رہا تھا۔ بات کرتا بھی تو یوں جیسے کسی انجان اجنبی سے گفتگو ہو رہی ہوں۔ زینی کا دل وہاں سے اچاٹ ہونے لگا۔ زینی نے جی جان سے تائی ابا کی خدمت کی۔ اس گھر میں کوئی بھی عافیہ کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ زینی کو واضح اہمیت دی جا رہی تھی۔ تائی اماں تو جیسے میکے آئی بیٹی کی ماں بنی ہوئی تھی۔ زینی کو شدت سے احساس ہوا کہ یہ سب عمر کی بیوی بننے کا اعزاز ہے۔ امی نے عمر کو فون کر دیا تھا، وہ انہیں لینے آ رہا تھا، ساتھ ہی تائی ابا کی خبر گیری بھی ہو جاتی تھی۔ اور پھر جس روز عمر آیا، زینی کے چہرے پر انوکھی سی چمک اتر آئی تھی۔ زینی نے دل لگا کر عمر کی پسند کی بریانی اور اچار گوشت بنایا، ٹماٹر پیاز اور کھیرے کا کچومر، سلاد اوپر ڈھیر سارا لیمو نچوڑ کر، میٹھے میں فروٹ کسٹرڈ، گرما گرم روکھنی نان عاقب لے آیا۔ مگر عمر نے اس پر ایک نگاہ بھی نہ ڈالی تھی، یوں جیسے وہ کسی اور کی بیوی ہو، جبکہ وہ کھانے کے دوران بڑھ بڑھ کر اسے ڈشیں پیش کر رہی تھی۔ وہ تائی اماں سے باتیں کر رہا تھا، امی سے ہنس بول رہا تھا، مگر عاقب نے بھانپ لیا کہ وہ زینی کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ زینی نے رو رو کے برتن دھوئے۔ تبھی ایک بہت عجیب سی بات ہوئی جو پچھلے ایک ہفتے سے نہ ہوئی تھی۔ وہ برتن دھو کر سلیب صاف کر کے پلٹی تو چہرے پر شکست اور ریخت کے نشانات موجود تھے۔ عاقب کو غیر متوقع طور پر سامنے پا کر زینی نے بوکھلا کر دوپٹے سے چہرہ رگڑا۔ تم رو رہی ہو؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو میں کیوں روں گی؟ وہ مکر گئی۔ باہر نکلنا تھا، مگر اسے عجیب سا لگا عاقب کچن کے دروازے کے درمیان میں پھیل کے کھڑا تھا۔ مجھ سے تو جھوٹ مت بولو زینی، جان گیا ہوں میں، اصلیت دیکھ لی ہے میں نے۔ عمر اور تمہارے درمیان پھیلی سرد موری و جذباتی ہونے لگا۔ زینی کے وجود میں سنسناہٹ سے دوڑ اٹھی۔ وہ میرا شوہر ہے عاقب، اور تم خواہ کے اندازے مت لگاؤ، بس تھوڑا خفا ہے مجھ سے، اتنے دن زبردستی جو رہ لیا ہوں۔ اس نے عاقب کی بدلتی نگاہوں کو صورت سے محسوس کر لیا تھا، جب بھی پرزور انداز میں اس کی نفی کی، مگر وہ جانے کسی اس کے اندر کا بھید پا گیا۔ جھوٹ اس سے بولو جو تمہیں جانتا نہ ہو زینی، میں تو تمہاری چال سے، تمہاری نگاہوں کے انداز سے پہچان سکتا ہوں کہ تم ابھی تک وہی زینی ہو، منہ بند کلی۔ بے باک تو وہ پہلے بھی تھا، مگر اتنا کھلا ڈلا انداز۔ زینی کو اپنی کانوں کی لوئیں تپتی محسوس ہوئیں۔ میں عمر کی بیوی ہوں عاقب، میرے راستے سے ہٹو۔ اس نے لہجے میں درشتی سمو کر بمشکل کہا۔ پاگل مت بنو زینی۔ وہ آگے بڑھایا۔ اس کے انداز میں وارفتگی اور لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ ابا نے نکاح والے دن ہی عمر سے کہہ دیا تھا کہ فی الحال وہ تم سے نکاح کر کے اپنی عزت بچائے، بعد میں بے شک تمہیں طلاق دے دے۔ وہ تو راضی نہیں تھا تم سے شادی پر۔ فضول باتیں مت کرو، مجھے جانے دو۔ زینی کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ یاد کرو زینی، ہم دونوں کتنے خوش تھے اپنے رشتے سے، اس روز نکاح طے تھا ہمارا۔ وہ اسے بہکا رہا تھا، واپسی کی راہ دکھا رہا تھا، مگر زینی ان بہکاووں سے نکل چکی تھی۔ میں صرف اس لیے خوش تھی کہ تم سے شادی کے بعد شاید اس گھر میں میری حیثیت کچھ بہتر ہو جائے۔ کبھی تم نے دیکھا کیسے عافیہ اپنی اترن، اپنے کپڑے، اپنے جوتے مجھے دان کر دیتی تھی؟ آج تک اس گھر میں میرے لیے کوئی نیا جوڑا نہیں بنا۔ میں تو اسی لالچ میں تمہارے سنگ رشتے سے بن گئی کہ اس گھر کی بہو بن کر شاید مجھے اس اترن سے نجات مل جائے، اور اترن بھی وہ کہ جسے میرے بدن پر دیکھ کر عافیہ رہ نہیں سکتی تھی، اور کتنی بار اس نے اپنے دیے ہوئے جوڑے مجھ سے اتروائے ہیں۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں عاقب، ان حالوں میں گزارا کرتی ہی نہیں ہوں میں یہاں، اور تم مجھے میرا ماضی یاد کروا رہے ہو۔ وہ بے حد تلخ اور اذیت پسند ہو رہی تھی، آنسو بنا شعوری کوشش کے بہے جا رہے تھے۔ بھول جاؤ عاقب، جیسے میں نے بھلا دیا اس ماضی کو۔ میں کسی کے نکاح میں گئی ہوں تو دل کی پوری رضامندی کے ساتھ، اب وہ برا کرے یا بھلا، میری قسمت۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑیں۔ عاقب کا رنگ بدل گیا۔ اسے امید نہ تھی کہ زینی کیسے آئینہ اس کے سامنے لا رکھے گی۔ کچن کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ عاقب اور زینی دونوں چونکے دروازے میں عمر کھڑا تھا۔ زینی کا دل غوطہ کھا کر ابھرا۔ عمر نے عاقب کی ساری بکواس سن لی تھی۔ چائے بنا دو 4 کپ، وہ نارمل انداز میں بولا۔ جی اچھا۔ زینی جلدی سے چولہے کی طرف پلٹ گئی۔ عاقب باہر نکل گیا۔ زینی کا دل تیز رفتاری سے دھڑک رہا تو اس کی طبیعت گھبرانے لگی۔ جانے اس نے کیا کیا سن لیا ہو؟ میری چائے میں چینی 1 ٹی اسپون ڈالنا بس، اور پیکنگ جلدی ختم کر کے سو جاؤ، صبح واپس جانے ہیں۔ زینی کا تمام خوف فوراً چھو ہوا۔ مسکراہٹ سے چہرہ کھل اٹھا۔ پلٹ کر عمر کے تاثرات دیکھنے چاہے تو وہ جا چکا تھا۔ زینی نے طمانینت بھری سانس بھری تو گویا اس نے کچھ نہیں سنا۔
فیصل جس قدر اطمینان سے 2 کمروں کے اس گھر میں رہ رہا تھا، اسے دیکھ کر عافیہ کو لگتا تھا کہ وہ یوں ہی زندگی گزارنے کی پلاننگ کیے ہوئے صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا تو رات کے کھانے پر واپس آتا۔ عافیہ کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر اس نے یوں ہی ہتھیار ڈالے رکھے تو فیصل کبھی بھی اسے اپنے گھر نہیں لے جائے گا۔ تبھی اس رات جب وہ گھر پہنچا تو غصے سے بھری عافیہ اس کے منتظر تھی۔ کھانا لے آؤ جلدی سے، وہ ہاتھ دھو کر تولیے سے خشک کرتے ہوئے بولا اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرنے لگا۔ پچھلے ہفتے دل پر پتھر رکھ کر عافیہ نے زیورات میں سے ایک سیٹ بیچ کر ٹی وی اور فریج لے ہی لیا تھا۔ کیوں گھر سے کھا کر نہیں آئے؟ یا وہاں تمہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں؟ تن سے بھرپور یہ لہجہ اب فیصل کو اجنبی نہیں لگتا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آیا تھا عافیہ کے موڈ سے خوش دلی کی ساری پرتیں اترنے لگی تھی۔ میرا گھر یہ ہے عافیہ، جہاں میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا اور مطلوبہ چینل لگا کر کرسی میں دھس گیا۔ عافیہ تڑپ ہی تو اٹھی۔ نہیں ہے یہ ہمارا گھر، اور نہ ہی میں اس کابک میں مزید رہ سکتی ہوں۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، تم مجھے اپنے گھر لے کر چلو، وہ چلائی۔ فیصل نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھ سے شادی کی تھی یا میرے گھر سے؟ دونوں سے۔ وہ ذرا بھی پشیمان نہ ہوئی تھی۔ لڑکے کے ساتھ اس کی مضبوط مالی پوزیشن بھی دیکھی جاتی ہے۔ میری پوزیشن بلکہ ہر سچویشن تمہارے سامنے تھی، پھر اب یہ چکچک کیوں؟ وہ تلخی سے بولا۔ تم نے کہا تھا یہ چند دنوں کی بات ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم پچھلے 2 ماہ سے اس گھر کا کرایہ بھر رہے ہیں اور اپنی آمدنیوں میں سے کھینچ تان کے گزارا کر رہے ہیں۔ نہ ہوٹلنگ، لانگ ڈرائیو، کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے۔ وہ بددل ہو رہی تھی۔ فیصل اٹھ کر اس تک آیا تھا اور اسے دونوں شانوں سے تھام کر پیار سے بولا، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہم دونوں مل کر اپنی دنیا بسائیں، مل کر محنت کریں اور خوشیوں بھرا ایک محل تعمیر کریں؟ کوئی محبت کرنے والی صاف ذہن کی لڑکی ہوتی تو شوہر کے اس محبت بھرے پیغام پر لبیک کہتی، مگر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ محنت؟ ہوش میں تو ہو تم؟ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ساری جوانی چوتیاں گھساتے، دوسروں کی نوکریاں کرتے اور پہلی کا انتظار کرتے گزار دیں؟ وہ بے یقین تھی۔ فیصل کو اس کے چہرے پر خوف سا دکھائی دیا۔ تم یہی سمجھ لو کہ تمہارے فیصل کی یہی حقیقت ہے۔ بھول جاؤ اس بنگلے کو اور اس کے مکینوں کو۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ تم نے گھر میں بات کی اپنی شادی کی؟ فیصل تھکے ہوئے انداز میں پلٹ گیا۔ ظاہر ہے رات گھر نہ جانے کا کوئی جواز تو دینا ہی تھا۔ پھر وہ بےتابی سے آگے بڑھی۔ پھر یہ کہ اب ہمیں یہیں اپنی دنیا بسانی ہے۔ فیصل کے اس مختصر سے جواب میں قیامت چھپی تھی۔ عافیہ کو سانپ سیڑھی کا کھیل آج سمجھ میں آیا تھا۔ بڑی مہارت سے وہ ہنسوں کی بجائے سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر تک آئی تھی، مگر 99 پر موجود سانپ اسے ڈسنے کی تیاری میں تھا۔ یہ اسے علم نہیں تھا، شارٹ کٹ استعمال کرنے والوں کو اکثر نہیں ہوتا۔ تم خاموشی سے لوٹ آئے؟ کیسے مرد ہو تم فیصل، اپنا حق۔ عافیہ کو اپنی زندگی کی گیم ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بل کھا کر بولی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور اب مہربانی کرو تم بھی اس ٹاپک کو یہیں دفنا دو۔ میں پہلے ہی تمہارے رویے سے ٹینس ہو رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تم اس قدر مادیت پرست ہو۔ بجائے مجھے حوصلہ دینے کے تم اس بنگلے کو رو رہی ہو۔ وہ تلخ ہونے لگا، مگر عافیہ کو اپنی کسی فعل یا لفظ پر ذرا برابر بھی شرمندگی نہ تھی۔ اسے تو اپنا نقصان سر پر ہاتھ رکھ کر رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر فیصل خود ہی کچن میں کچھ کھانے کے لیے دیکھنے چلا گیا۔ وسیع اور اس شاندار بنگلے کو رشک و مسرت سے دیکھتے ہوئے عافیہ نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا۔ ذرا دیر کے بعد چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ گیٹ واں کیا۔ وہ صاحب سے ملنا ہے میں نے، وہ ذرا سا سر پٹا کر بولی۔ کون سے صاحب سے ملنا ہے بی بی؟ پٹھان چوکیدار نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ عافیہ اس وقت بہتر لباس میں پہنے ہوئی تھی، نازک سی گولڈ جیولری اور ہاتھ میں قیمتی پرس۔ وہ اس گھر کے مکینوں پر اپنا پہلا امپریشن بہت اچھا ڈالنا چاہتی تھی۔ فیصل صاحب، فیصل کے گھر والوں سے۔ چوکیدار نے چند لمحے الجھی نظروں سے عافیہ کو دیکھا، پھر جسے سمجھ آنے پر سر ہلایا۔ اوہ اچھا، فیصل کا مہمان ہے، وہ تو بڑے صاحب کو فیکٹری لے کر گیا۔ اس کی امی تو ہوں گی گھر پر؟ عافیہ غصہ دباتے ہوئے بولی، اس چوکیدار کو تو وہ ضرور سبق سکھائے گی۔ ہاں وہ ہے۔ چوکیدار نے سر ہلایا تو وزٹ چاہ کر بولی، مجھے اندر تو آنے دو، ان سے ملنا ہے میں نے، رشتہ دار ہوں ان کی۔ چوکیدار نے مشکوک نظروں سے سر تپا اسے دیکھا اور پھر دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اندر داخل ہوتا ہی عافیہ کی طبیعت بشاش ہو گئی۔ وسیع و عریض لش گرین لان پورٹیکو میں کھڑی 2 شاندار گاڑیاں وہ ماربل کے روش پر چلتی مسحور سی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے خواب آج تعبیر پا گئے ہوں۔ بی بی کدھر جاتا ہے؟ چوکیدار کی کرخت آواز اسے یکلخت ہوش میں لائی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی۔ اندر کدھر جاتا ہے بی بی؟ تم تو فیصل کی اماں سے ملنے آیا تھا۔ وہ تذکیر و تانیث کی ایسی کی تیسی کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو؟ عافیہ نے اسے پھاڑ کھانے والے انداز میں دیکھا۔ وہ اور اندر نہیں آئے؟ وہ اور ادھر اندر نہیں ہے، ان کی رہائش پیچھے ہے۔ چوکیدار نے ناگواری سے کہا۔ وہ چپ سی ہو گئی، پھر محتاط انداز سے پوچھا، پیچھے کیا ہے؟ ادھر سب ملازموں کے سرونٹ کوارٹر ہیں۔ چوکیدار کے لبوں نے الفاظ نہیں، اس کے کانوں میں تیزاب انڈیلا تھا۔ اور فیصل وہ کہاں ہے؟ عافیہ کی دنیا داؤ پر لگی تھی، وہ دنیا جس کے لیے اس نے اپنی آخرت داؤ پر لگا دی تھی، اس کا کوارٹر بھی، اور یہ ڈرائیور ہے وہ بڑے صاحب کا، گھر کی گاڑی بھی چلاتا ہے اور فیکٹری والے بھی۔ ڈز تیز رفتار ٹرین عافیہ کے وجود کے پرخچے اڑاتی گزری تھی۔ وہ بے یقینی سے چوکیدار کو دیکھنے لگی۔ آج کل تو وہ ڈیوٹی کے بعد کہیں چلا جاتا ہے، ادھر نہیں رہتا، گھر میں کوئی کھٹ پٹ ہے شاید۔
بے حد بدحواس ہو کر وہ وہاں سے پلٹی تو چوکیدار کو خدشہ ہوا اونچی ہیل سے وہ ماربل پر پھسل ہی نہ جائے، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ عافیہ کن بلندیوں سے گر چکی ہے۔ گھر میں عافیہ نہیں ایک طوفان لوٹا تھا۔ فیصل کے آنے سے پہلے تک تو وہ روتی رہی، پھر اس نے گھر کا سارا سامان بکھیر ڈالا، برتن توڑ دیے اور تو اور ٹی وی بھی زمین پر پھینک دیا۔ اس وقت اگر فیصل اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً اسے وہ قتل ہی کر ڈالتی۔ فیصل اپنے مخصوص وقت پر آیا، پاس موجود چابی سے لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور بالکل خاموشی طاری تھی، ورنہ اس وقت عافیہ ٹی وی لگا کر بیٹھی ہوتی تھی۔ وہ خوفزدہ سا ہوا، آگے بڑھ کر صحن کی لائٹ جلائی اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ لائٹ آن کرتی اس کا دل جیسے کسی نے شکنجے میں کس لیا، ہر شے الٹ پلٹ تھی، ٹی وی ایک طرف اوندا پڑا تھا، غالباً اس کی اسکرین ٹوٹ گئی تھی۔ فیصل کے ذہن میں پہلا خیال ڈکیتی کی واردات ہی کا آیا۔ وہ بےتابی سے گدے پر اوندھی پڑی عافیہ کی طرف بڑھا۔ آفی، کیا ہوا میری جان؟ اس نے اسے شانوں سے پکڑ کر سیدھا کیا، رویا چہرہ، سوجی آنکھیں، بکھرے بال، وہ لٹی پٹی سی تھی۔ فیصل کا دل لرز گیا۔ بولتی کیوں نہیں؟ کیا ہوا؟ وحشت کے مارے فیصل نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ دنیا لٹ گئی ہے میری، مر گئی ہوں میں، وہ ہسٹریائی انداز میں چیخی تو وہ دمبا خود رہ گیا۔ چور آئے تھے یہاں؟ چور؟ وہ جیسا تلخی سے بولی۔ کیا چوری کریں گے یہاں سے چور؟ ایک معمولی سے ڈرائیور کے گھر میں کیا چرائیں گے وہ؟ فیصل ساکت سا ہوا، پھر اس نے طمانینت بھری سانس لی۔ شکر ہے خدا کا، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی قیامت ہی نہ ٹوٹ پڑی ہو۔ اس نے تشکر کا اظہار کرتے ہوئے عافیہ کو باہوں میں لیا تو اس نے پوری قوت اور نفرت کے ساتھ فیصل کو پیچھے دھکیلا تھا۔ قیامت؟ ابھی کوئی قیامت ٹوٹنی باقی ہے کیا؟ وہ دھاڑی۔ اس کے رد عمل پر فیصل کو کوئی حیرت نہ تھی، وہ پرسکون تھا، بالکل پرسکون۔ چلو اٹھ جاؤ، منہ ہاتھ دھو اور کھانا لگاؤ، دونوں ساتھ کھائیں گے۔ تم دھوکے باز، فراڈیے، 2 ٹکے کے ڈرائیور، اور جھوٹ بولتے رہے میرے ساتھ۔ عافیہ اس کے پیچھے لپکی اور کالر سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ وہ بھوکی شیرنی بنی ہوئی تھی۔ فیصل نے اس کا لال بھبوکا چہرہ اور وحشت سے بگڑتے خد و خال دیکھے اور نرمی سے اپنا کالر چھڑاتے ہوئے بولا، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا ہے کہ وہ بنگلہ میرا ہے، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں وہاں رہتا ہوں۔ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم وہاں ڈرائیور ہو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہو؟ وہ دھاڑی۔ تم نے پوچھا ہی نہیں، وہ آرام سے بولا۔ تم حرام؟ غم و غصے اور نفرت سے بے حال ہو کر وہ اسے گالی دینے لگی تھی کہ اس کا مطلب پا کر فیصل نے اس کے بالوں کو جڑوں سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ بکواس بند، اب مزید ایک لفظ نہ سنو میں۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں ماں باپ کے گھروں سے بھاگتی ہیں تو پھر ایک شوہر کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوتا، عزت راس نہیں آ رہی۔ وہ ایک بالکل مختلف فیصل تھا۔ عافیہ گنگ سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر جیسے آواز میں آئی تو دیوانی ہو گئی، اسے نوچا، کھسوٹا، دھکے دیے، جو چیز ہاتھ میں آئی اسے دے ماری، مگر فیصل نے ایک زوردار تھپڑ نے اسے چکرا کر گرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ گالیاں بکتا کچن میں چلا گیا۔ امی، وہ بلک اٹھی۔ ان 3 ماہ میں پہلی بار اس نے اپنی ماں کو یاد کیا تھا۔ امی کی نظروں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تھا۔ کیا بات ہے زینب، کیوں اتنی آزادی دے رکھی ہے تم نے عمر کو؟ آج بھی وہ رات کے کھانے پر نہ پہنچا تھا۔ عمر نے زینب کو ٹوکا تو وہ شکایتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ غلط بات ہے یہ، تمہارا شوہر ہے، وہ برا بھلا پوچھنے کا حق رکھتی ہو تم۔ وہ دیکھتی تھی، عمر بس ضرورت کے وقت ہی زینی سے مخاطب ہوتا تھا، اور زینی تو جیسے اس گھر کے کاموں میں ہی خود کو الجھائے ہوئی تھی، اس کے پاس تو عمر کو مخاطب کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا شاید۔ وہ تو شاید عافیہ کو بھول ہی نہیں پائے۔ میں نے غلطی کر دی۔ زینی کو زوروں کا رونا آیا۔ تم سے کوئی بات کی ہے اس نے عافیہ کی؟ امی پریشان ہوئیں۔ مجھ سے کیوں کریں گے، خیالوں میں کرتے ہوں گے، ورنہ روٹھے پن سے بولی تو اس کی سادگی اور معصومیت پر وہ بے ساختہ ہنس دی، پھر سچے لہجے میں بولی، بڑا صاف دل ہے میرا بیٹا، تم دونوں کے درمیان غلط فہمیاں آ گئی ہوں گی بس، ورنہ تو عافیہ کب کی ہمارے درمیان سے نکل چکی ہے۔ ہاں، بڑے صاف دل کا ہے، زینی جل کر بولی۔ کاش کہ ان کی نظر بھی اتنی صاف ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے عافیہ سے زیادہ خوبصورت بیوی دی ہے انہیں۔ عمر اندر داخل ہوتے ہوئے کھنکھارا، السلام علیکم۔ زینی یوں اپنی پلیٹ پر جھکی جیسے کافی دیر سے کھانا ہی کھا رہی ہو۔ کہاں تھے تم؟ کب سے انتظار کر رہی ہے تمہاری بیوی، بھوکی بیٹھی ہے تمہارے لیے۔ امی نے خود ہی اس کی خبر لینے کا سوچا تو اس نے اچھڑتی نگاہ زینی کے پلیٹ پر ڈالی۔ اچھا، افسوس ہوا، کہیں بھوک ہڑتال پہ تو نہیں ہے آپ کی بہو رانی؟ زینی کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی بھری پلیٹ پر طنز کیا جا رہا ہے۔ وہ جزبز ہوئی، مگر اس سے اتنی بے تکلفی کب تھی کوئی جواب دیتی۔ وہ امی کی ڈانٹ کے جواب میں کام کی زیادتی اور مصروفیت کا رونا رو رہا تھا۔ زینی کھانا ادھورا چھوڑ کر تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ دونوں ماں بیٹے نے اسے دیکھا۔ جاؤ لے کر آؤ اسے، کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھایا اس نے۔ انہوں نے گھر کا گہری سانس بھرتے عمر اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں ایک ماہ سے 2 اجنبی رہائش پذیر تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ شکر ہے، میں تو سوچ رہا تھا جاتے ہی آنسوؤں کے دریا کو پار کرنا پڑے گا۔ عمر کے لب و لہجے میں موجود بے تکلفی نے زینی کو چونکایا۔ ہاں، آپ نے کون سی کسر اٹھا رکھی ہے رلانے کی؟ ناراضی سے بولی۔ اور تم نے دل جلانے کی؟ وہ بے ساختہ بولا۔ میں نے کب؟ زینی نے احتجاج کیا۔ اس روز فون پہ کہہ رہی تھی شاید اپنی دوست کو، عاقب سے نکاح نہ ہونے کا دکھ وہ یاد دلا رہا تھا۔ زینی محجوب ہوئی۔ وہ تو یوں ہی آپ کو جلانے کے لیے، مجھے تو بس نکاح کا شوق تھا، آپ سے ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ عمر کا دل سینے میں لوٹ کر رہ گیا۔ یہ سادگی اور معصومیت، گھر گھرہستی کے انداز، پچھلے 3 ماہ سے ہر پلڑے میں بھاری تھی وہ۔
تو نکاح کے بعد کی بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ محترمہ عمر نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ نے کون سے اپنے فرائض ادا کر دی ہیں؟ وہ بے اختیار بولی تو پھر عمر کو دیکھ کر زبان دانتوں تلے دبائی، مگر اس کا کہا خجل کر گیا۔ آپ تو بس طنز کے تیر چلا سکتے ہیں مجھ پر۔ وہ بیڈ سے اتر کر چپلوں میں پاؤں پھنسانے لگی۔ عمر نے اپنی تمام تر ذہنی اور دلی آمادگی کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ لچکیلی ڈال کی طرح اس کے ساتھ آ لگی۔ تو تم بھی چلاتی تیر، کچھ اپنی نظروں کے، کچھ قاتل اداؤں کے؟ اس کی وحشت سے پھیلی آنکھوں میں جھانکتا وہ مخمور سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زینی کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ آپ عافیہ سے اس نے اپنی انگلی زینی کے نرم و گلابی ہونٹوں پر رکھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس پل صرف میں اور تم، تو پھر کھانا کھا آئیں؟ امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ خشک ہوتے حلق کے ساتھ منمنائی۔ وہ تو بے ساختہ ہنس دیا۔ زینی کو لگا اس کی زندگی میں بھی بہار کے پھول کھل گئے ہوں۔ زینی خوش تھی، بے حد خوش۔ گزری رات اس کے دامن کو خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ عمر وہ ناقابل تسخیر لگنے والا شخص، بنا اس کی کسی کوشش کے یوں اس کا ہوا جیسے صدیوں سے اسی کا ہو۔ مگر کچھ لوگوں کو خوشیاں اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی۔ یہ محض ایک ہفتے بعد کی بات ہے، اور یہ ایک ہفتہ اس نے عمر کے ساتھ جیسے خوشیوں کے ہنڈولے میں بیٹھ کر گزارا تھا۔ اس کے دل سے عمر اور امی کے خلاف ہر شکوہ کا ہر کدورت ختم ہو گئی۔ اس کو عمر کے ساتھ اس کے کسی کلیگ کی ہاں لنچ پر جانا تھا۔ آج اس کو آف ڈے تھا، مگر وہ جانے کہاں نکلا ہوا تھا۔ ڈور بیل بجی تو زینی میگزین بند کرتی سیدھی ہو بیٹھی۔ پتہ نہیں یہ کہاں رہ گئی، اور باہر شاید کوئی آیا ہے۔ وہ خود کلامی کرتی بستر سے اتری تھی۔ ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا حلیہ دیکھا۔ پرپل کلر کا سفید کڑھائی سے زین لباس پیشکن تھا۔ کانوں میں سفید نگوں والے بندے اور انہی کے ساتھ کی خوبصورت سی مالا اس کی لمبی گردن کے گرد خوبصورتی سے لپٹی تھی۔ یہ عمر کا اس کے لیے پہلا تحفہ تھا، اور اس کے ساتھ دہانی کلائی میں پہنا وائٹ گولڈ کا کنگن جو سفید نگوں سے مزین تھا۔ اسے یہ خود پر نہیں، عمر کی زینی پر پیار آیا تو وہ مسکرا دی۔ باہر سے اونچی آوازیں آئیں تو وہ خیالوں سے چونکی۔ نہ جانے کون آیا، وہ تیزی سے باہر نکلی، مگر پھر آنے والے کو دیکھ کر جیسے اس پر بجلی ہی گر پڑی۔ امی سے لپٹ کر چہکو پہکو روتی عافیہ۔ زینی کو لگا اس کے گھر کی چار دیواری کو سیلاب کی تند و تیز لہروں نے چھو لیا۔ امی بے حد خاموش تھی۔ زینی کو دیکھ کر عافیہ لمحے بھر کو تو ساکت ہی رہ گئی، پھر تڑپ کر اٹھی اور آگے بڑھ کر زینی کے گلے لگ گئی، مگر زینی کے ہاتھ اسے لپٹانے کو اٹھ نہ پائے۔ بس کرو عافیہ، بند کرو رونا۔ امی کی ٹھہری آواز پر وہ زینی کو چھوڑ کر پلٹی اور رومال سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے مظلومیت بھرے انداز میں بولی، کچھ اپنے گناہ تو دھو لینے دے خالہ۔ ندامت کے آنسوؤں سے غلطیوں کے نشان مٹیں گے نہیں، مگر شاید ہلکے ہو جائیں۔ لگ رہا تھا وہ زمانے کی ٹھوکر کھا کر آئی ہے۔ اکثر جو لوگ زمانے کو اپنی ٹھوکر میں سمجھتے ہیں، زمانہ انہی کو اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا کرتا ہے۔ زینی نے سوچا۔ زینی پانی لاؤ عافیہ کے لیے، امی نے اس سے کہا تو وہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھی۔ وہ تو خود وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، ملازمہ کے ہاتھ کولڈ ڈرنک بھجوا کر وہ وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بہت غلط کیا تھا میں نے خالہ، سب کا مان عزت مٹی میں ملا دی میں نے۔ بہت پچھتاوا ہے میرے دل میں خالہ، بہت۔ اپنی زندگی برباد ہوئی تو فلسفہ زندگی سمجھ میں آیا۔ عافیہ کی جذباتیت بھری رندھی ہوئی آواز زینی کا دل مٹھی میں کر رہی تھی۔ امی خاموشی سے سن رہی تھی، جبکہ زینی کا جی چاہ رہا تھا وہ عافیہ کی طبیعت صاف کر دیں، اسے تانے دیں، ذلیل کریں۔ کیسے شادی کے روز وہ دو گھرانوں کی عزت داؤ پر لگا کر بھاگ گئی تھی، مگر وہ شاید بھانجی کو سامنے پا کر اس کی جذباتیت کا شکار ہو چکی تھی۔ خاموشی سے اس کے آنسو پونچھتی اور صبر کرنے کی تلقین کر رہی تھی۔ زینی اب کب تک کچن میں چھپی رہتی، حالات کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ یہ میرا گھر ہے عافیہ کا نہیں، یہاں مالکن میں ہوں اور وہ فقط ایک مہمان، انچائی بن بلائی مہمان۔ وہ خود کو یاد دلاتی مضبوطی کا درس دیتی باہر نکلی تو امی نے اسے دیکھتے ہی یاد دلایا، مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے زینی، اور دوا بھی لینی ہے مجھے۔ وہ ان کا مطلب سمجھ کر ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کمرے میں لے آئی، پانی کا گلاس بھر کر انہیں تھمایا اور ان کی دوا نکال کے دی۔ دوا کھا کر وہ لیٹ گئی۔ تھوڑا آرام کروں گی میں، زینی مضطرب سے پلٹی۔ تم پریشان ہو رہی ہو، امی کی پرسکون آواز نے زینی کو تحیر میں مبتلا کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا نہیں وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ مہمانوں سے ایسے نہیں پوچھا کرتے، وہ تو آتے ہی جانے کے لیے ہیں زینی، انہوں نے اطمینان سے کہا تو لمحے بھر انہیں دیکھنے کے بعد وہ مسکراتی۔ تم جا کر اسے کھانے کا پوچھو، سفر سے آئی ہے، دعوت میں جاتے ہوئے اسے میرے کمرے میں چھوڑ جانا۔ امی کے کہنے پر وہ سر ہلا کر باہر آ گئی، جہاں عافیہ اب قدرے پرسکون حالت میں ادھر ادھر ٹہل کر اس شاندار گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینی کو دیکھ کر اشک و حسد کے ملے جلے انداز میں بولی، تم نے ہمیشہ ہی میری اترن پر عیش کیا۔ زینی کی رنگت زد پڑ گئی، وہ کچھ دیر پہلے والی حالات کی ٹھوکروں کی زد میں آئی عافیہ سے بالکل مختلف لگ رہی تھی، بالکل تائیمہ کی گھر والی عافیہ، نخوت زدہ انداز اور کمینگی کی حد تک فقط اپنا سوچنے والی۔ میں گھر سے چلی گئی تھی، اس دنیا سے تو نہیں کہ تم نے جلدی سے عاقب کو چھوڑ کر میرے منگیتر سے نکاح پڑھوا لیا، وہ پھنکاری۔ زینی نے ہمیشہ سے عافیہ کے روب میں اسے دب کر زندگی گزاری تھی، اس کے پرانے کپڑے جوتے پہننے والے اس کے سامنے بھلا کیا بولتی، ہاں دل ہی دل میں اس کے خلاف محاذ بنا کر جنگ لڑتی رہتی، مگر اب تو عافیہ حد ہی کر رہی تھی۔ اس نے ہمت مجتمع کی، مگر اب وہ تمہارا منگیتر نہیں ہے، مت بھولو کہ اس وقت میں ہی تھی جو دونوں گھروں کی عزت بچا سکتی تھی۔ شٹ اپ، وہ غرائی۔ زینی کی عیش و آرام کی ہلکی سی جھلک نے اسے پاگل کر ڈالا تھا۔ کیا ہوتا بارات واپس آ جاتی بنا دلہن کے، سو واٹ، میں آج نہ صحیح کل واپس آتی تو بھی عمر میرا انتظار کرتا، ایسا وقت گزار چکے ہم اکٹھے۔ وہ بے حیائی کی حد پر تھی،
زینی کے پردہ ذہن پر سائقہ بھابھی کی کئی باتیں تازہ ہو گئیں۔ وہ سب ماضی کی باتیں تھیں عافیہ۔ عمر کا حال میں ہوں اور ماضی بھول جانے کے لیے ہوا کرتا ہے، خاص طور پر سیاہ ماضی۔ زینی نے خود کو مضبوط بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے لہجے میں سختی بھری، بکواس بند کرو، آنے دو عمر کو، پھر دیکھنا کون حال ہے اور کون ماضی کا قصہ بنتا ہے۔ ایسے ایسے قصے بتاؤں گی تمہارے اور عاقب کے کہ وہ شیطانیت بھرے انداز سے مسکرا کر جملہ ادھورا چھوڑ گئی، مگر زینی کے وجود میں خوف آمیز سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ عافیہ کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ میرا عاقب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس سے میری نکاح کی خواہش تائی اماں کی تھی۔ زینی کو رونا آیا، عافیہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ عافیہ محظوظ انداز میں مسکرائی۔ یہ تو میں جانتی ہوں نا، عمر تو وہی سنے گا جو میں کہوں گی۔ خدا کے لیے عافیہ، اپنی زندگی تو بسا چکی ہو، میرا گھر کیوں تباہ کرنے آ گئی ہو جو پہلے بڑی مشکلوں سے بسا ہے؟ زینی کے آنسو رواں ہو گئے، وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ 3 ماہ پہلے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا کر جانے والی بھلا اس کی عزت سے کھیلنے کا کاہے ہچکچانے لگی؟ یہ میرا گھر ہے زینی، تم صرف ایک غاصب ہو اور بس۔ یہ سب وہ ہے جس کے لیے میں فیصل کی طرف دوڑی تھی، سرشاری سے کہتے وہ دائیں بائیں ہاتھ پھیلا کر گھومی، مگر وہ ذلیل کنگلا نکلا۔ مجھے کیا بتاتا یہ سب مجھے عمر کی قسمت سے ملنے والا ہے؟ وہ متاسف ہوئی، پھر اطمینان سے بولی، خیر ابھی بھی کون سا کچھ بگڑا ہے، چلی جاؤ یہاں سے عافیہ، میں تمہیں اپنی زندگی تباہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ سرسراتی آواز میں بولی۔ عافیہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ کھل گئی۔ تمہیں تو عادی ہو جانا چاہیے تھا اب تک، جانتی نہیں ہو میری عادت کو، ہمیشہ میری اترن پہنی ہے تم نے، مگر جب وہ چیز تم پر جچی تو میں نے واپس لینے میں 1 منٹ نہیں لگایا۔ اب عمر کو کیسے چھوڑ دوں تمہارے ساتھ؟ اس کے صفاقانہ انداز پر زینی کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اسی وقت عمر اندر آ گیا، وہ اپنے دھیان میں ہمیشہ کی طرح سلام کرتا آیا تھا۔ زینی نے بے ساختہ عافیہ کو دیکھا جس کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے۔ عمر، بے حد جذباتی انداز میں اسے پکارتی وہ آگے بڑھی اور عمر کا ہاتھ تھام لیا۔ کیسے ہو تم؟ عمر ساکت سے عافیہ کو دیکھ رہا تھا۔ زینی کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ سامیہ نے کہا تھا عمر کے دل پر عافیہ کا سایہ، تو کیا وہ پھر سے کوئی منتر پھونکنے والی تھی؟ مجھے معاف کر دو عمر، دیکھو تمہاری محبت کتنی طاقتور ہے، ایک دن بھی سکون سے نہیں گزار پائی میں تمہارے بغیر، بس کسی کے بہکاوے میں آ گئی تھی، تم سے دور تھی نا اسی لیے، کسی نے میرے معصوم جذبات کا رخ اپنی طرف موڑ لیا، مگر اس دل سے تمہاری تصویر اتر ہی نہیں پائی۔ ٹھکرا آئی ہوں میں فیصل کی نام نہاد محبت کو، تمہاری محبت جیت گئی عمر۔ وہ چرب زبان بھی تھی اور اداکارہ بھی، آنکھوں میں آنسو بھرے بڑے دردیلے انداز میں 3 ماہ کی داستان حیات سنا رہی تھی۔ عمر نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور نرمی سے بولا، میں زینی سے شادی کر چکا ہوں۔ تو کیا ہوا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی تو فیصل کو چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہوں، تم بھی اسے چھوڑ دو۔ یہ زینی کا گھر تھا اور وہ اس وقت وہاں فقیروں کی طرح کھڑی تھی۔ اور زینی کا کیا ہوگا؟ عمر کا سوال سن کر زینی کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگنے لگا۔ اب وہ بھلا کسی اور سے محبت کر پائے گی؟ زینی کی معصوم بے ساختہ محبت کو برتنے کے بعد بھی وہ عافیہ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ زینی کھڑے کھڑے مرنے لگی تھی۔ عافیہ تفاخر سے مسکرائی، اس کی تم فکر مت کرو، وہ میرا مسئلہ ہے، عاقب میری بات کبھی نہیں ڈالے گا، اور رہی زینی تو اسے تو سدا سے میری اترن کی عادت رہی ہے، حتیٰ کہ شادی بھی میرے چھوڑے ہوئے منگیتر سے کر لی۔ عافیہ کو عمر بیوقوفی کی حد تک سیدھا سادہ لگا کرتا تھا، تبھی اسے یہ زعم تھا کہ عمر اس کی غلطی کو معاف کر کے اسے اپنانے میں دیر نہیں کرے گا۔ لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے عافیہ، وہ متفکر سا بولا۔ وہ کیا؟ عافیہ طمانیت سے مسکرائی تو عمر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اتنی دیر میں پہلی بار مسکرایا۔ زینی نے اذیت محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ وہ یہ کہ مجھے کسی کی اترن کی عادت نہیں ہے۔ عافیہ کو لگا اس کے آس پاس زوردار دھماکہ ہوا۔ عمر کے ایک ہی جملے نے اس کی ذات کے پر خدشے اڑا دیے تھے۔ مانا کہ تم اپنی استعمال شدہ چیزیں زینی کو دیتی رہی ہو، مگر تم نے کبھی یہ سوچا کہ وہی چیزیں زینی سے واپس لے کر تم بھی اس کی اترن پہنتی رہی ہو؟ وہ تحقیر آمیز انداز میں اسے اس کی اوقات دکھا رہا تھا۔ زینی کے آنسو تھم سے گئے۔ عافیہ بے یقینی سے عمر کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری بدکرداری کو بھول کر تمہاری چند دنوں کی محبت کو یاد رکھوں گا؟ عمر کے انداز میں اس کے لیے حقارت تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زینی کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا تو وہ بے اختیار اس کے شانے سے لگ کر رو دی۔ یہ وہ لڑکی ہے جس نے تمہاری اڑائی ہوئی بے غیرتی کی دھول کو اپنی فرما برداری کے پانی سے دھو ڈالا، چاہے اسے عاقب سے محبت تھی یا اس کا نکاح اس کے ساتھ طے تھا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس نے اس وقت میری عزت کو سنبھالا دیا جب تم نے نہ میری عزت کا پاس رکھا اور نہ اپنے شریف ماں باپ کی۔ وہ دھیمے مگر شعلہ بار لہجے میں پھنکارا تو عافیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لیے تو فیصل کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میں نے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا عمر۔ غلطی کا احساس ہو گیا تو جا کے اپنے والدین سے معافی مانگو، میری زندگی کی تصویر مکمل ہو چکی ہے، یہ سب شان و شوکت زینی کے نصیب سے ہے۔ وہ بے رخی سے بولا۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی تو اس کے شانے میں منہ دیے کھڑی زینی نے سر اٹھا کر دیکھا، لاؤنج خالی تھا، عافیہ کا سوٹ کیس بھی غائب تھا، وہ وہاں سے ناکام و نامراد جا چکی تھی۔ بے اختیار عمر کو دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، جھینپ کر پیچھے ہٹی، روئی روئی آنکھوں کے ساتھ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ چلی گئی؟ بے یقینی سے پوچھا۔ گہری سانس بھرتے عمر نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کیا اور مسکرا کر بولا، اسے جانا ہی تھا، تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، جس کا حال اتنا شاندار ہو وہ تاریک ماضی کو یاد رکھ کر کیا کرے گا؟ وہ بھول پن سے بولا۔ زینی سٹپٹائی تھی۔
اور وہ کیا کہہ رہی تھی تم امی سے؟ کہ اگر اللہ نے دل کی طرح مجھے نظر بھی صاف دی ہوتی تو پتہ چلتا کہ عافیت سے زیادہ حسین بیوی ملی ہے مجھے. ذرا پاس آؤ دیکھوں تو صحیح. وہ مزید بولتے ہوئے قریب ہوا تو زینی کا بے اختیار کہکہا ہواؤں میں بکھر گیا. وہ کئی موقعوں پر اس کی گفتگو سن چکا تھا. وہ مطمئن تھے، اسے پتہ چل گیا تھا کہ عمر کے دل کے تمام موسموں پر اب اس کی حکمرانی ہے. اور ادھر پسینے میں شرابور رکشے کے انتظار میں کھڑی عافیہ اپنی زندگی کی بازی دوسری بار ہار کے روتی ہوئی واپس جا رہی تھی، اسی زندگی کی طرف جس کے راستے اس نے خود تلاشے تھے. کہ خدا بھی بھٹکے ہوں کو تب تک راستہ نہیں دکھاتا جب تک کہ خود ان کے دل میں صحیح منزل تک پہنچنے کی لگن نہ جاگے. جی تو ڈیئر لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا. پھر حاضر ہوں گے کسی مکمل نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ.